السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے پتھر ہے سیاں۔ ناول کی رائٹر ہیں نبیہ نقوی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ فر کے گھنے ریشوں کے کالر کے درمیان نازک گردن پر سجا کافی کلر کے تراشیدہ بالوں والا سر، تھکن سے چور چہرہ، بے پناہ حسین فیروزی آنکھیں جو مسلسل پانی کا دریا بہا رہی تھیں، گہرے گلابی لب جن پر پپڑی جم چکی تھی، نازک ہاتھ سیاہ دستانوں کی قید میں تھے، نیلی جینس پر سیاہ کوٹ پہنے ہوئی تھی، مٹی کیچڑ سے جوتوں بھرے ہوئے تھے۔ تینوں کا دماغ اس سے سوال کر کر کے پچی ہو چکا تھا، وہ کوئی جواب دیے بغیر روئی جا رہی تھی۔ بھیگا چہرہ، بہتی ناک، برستی آنکھیں کالروں سے کبھی کبھی رگڑ لیتی یا آستینوں سے اردو انگریزی میں کئی طرح کے سوال پوچھے، کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کدھر جانا تھا، کیا مصیبت آ پڑی۔ اس کی اس طرح مدد طلب کرنے پر وہ تینوں تشویش زدہ تھے۔ وہ تینوں بہترین لباس میں ملبوس تھے۔ سب سے زیادہ مقبول شخصیت فرجام تھے، محفلوں کی جان۔ وہ ایک اہم فنکشن کے مہمان خصوصی تھے، ان کی غیر موجودگی سے گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ ان کے ہمراہ دو عزیز دوست ملک اصغر اور سہیل شیرازی تھے، جو فرجام کے دست راز کہلاتے تھے۔ ہر خاص و عام دعوت میں ان کے ہمراہ ضرور ہوتے۔ تینوں باتوں میں مصروف گاڑی میں جا رہے تھے اور ڈیفنس کلب کی جانب جا رہے تھے۔ موڑ کاٹتے کاٹتے ایک چیختی چلاتی لڑکی عین گاڑی کے سامنے بھاگتی ہوئی آ گئی۔ اسے کوئی پرواہ نہ تھی کہ یہ گاڑی اسے کچل کر گزر سکتی ہے۔ فرجام نے ایمرجنسی بریک لگائی۔ پلیز ہیلپ می پلیز، وہ گڑ گڑائی۔ تینوں ہکا بکا رہ گئے، مدد کریں کہ نہ کریں، تذبذب ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ لڑکی نے انہیں تذبذب میں مبتلا دیکھا تو خود ہی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر سیٹ میں دھنس گئی۔ بجلی کسی تیزی سے دروازہ بند کیا اور گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر بلک اٹھی۔ اس کے اس اقدام پر وہ مزید بوکھلائے۔ فرجام علی نے گردن موڑ کر کافی کلر کے بکھرے بال دیکھے۔ کس بے قراری سے رو رہی تھی لڑکی۔ کیا کروں؟ انہوں نے اپنے برابر بیٹھے شیرازی سے پوچھا۔ شیرازی نے پلٹ کر ملک کو دیکھا۔ جانے کون مصیبت زدہ ہے فرجام، اس نے ہم سے مدد مانگی ہے۔ انسانیت اور اخلاق کا تقاضا ہے کہ اس لڑکی کی حفاظت کی جائے۔ شیرازی نے تائید میں گردن ہلائی۔ فرجام نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اندر کی لائٹ جلائی۔ کوٹ کی آستین کھینچ کر کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھا، پھر گاڑی میں لگی گھڑی میں دیکھا۔ دونوں ایک ہی وقت بتا رہی تھیں۔ انہوں نے لائٹ آف کی، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی تھی۔ اب یہ لڑکی آ گئی۔ اب گاڑی دوبارہ واپس گھر کی طرف ڈیفنس کی طرف جا رہی تھی۔ موڑ کاٹتے کاٹتے ٹائر احتجاجاً چیخ اٹھتے، مگر انہیں پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے گیٹ پر گاڑی روک کر ہارن بجایا اور پھر جیسے ہاتھ ہٹانا بھول گئے۔ او یار بس کرو، شیرازی نے ٹوکا تو انہوں نے جلدی سے ہاتھ ہٹا لیا۔ ملازم نے جلدی سے آ کر گیٹ کھولا۔ جب کار سے ان تینوں کے علاوہ ایک روتی ہوئی لڑکی، وہ بھی میم جیسی، اتری تو ملازم جو ان تینوں کی شرافت کا قائل تھا، انہیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ اسے لیے ایک کمرے میں آ گئے، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ گھبرائی گھبرائی سی صوفے پر بیٹھ گئی اور روتی برستی آنکھوں سے فرجام کو دیکھا۔ ان کی نگاہ بھی اس کی گہری فیروزی پتلیوں والی کشادہ آنکھوں پر تھی۔ کتنی بے تحاشا گھنی اور لمبی پلکیں تھیں جو بری طرح بھیگ رہی تھیں۔ نگاہیں ملی تو انہوں نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ تب اس نے ڈری ڈری نظروں سے ان تینوں کو دیکھا تو ملک اصغر علی نے اسے تسلی دی۔ آپ یہاں خود کو بالکل محفوظ سمجھیں، یہ ہمارے دوست فرجام علی کی رہائش گاہ ہے۔ ان کا شمار شہر کے معزز لوگوں میں ہوتا ہے۔ شہر کے بے شمار لوگ ان کے گھرانے سے واقف ہیں۔ ملک اصغر ان کے متعلق بتانے لگا۔ فرجام کے والد مرحوم کا شمار شہر کے مخیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ کئی ہسپتال اور اسکولوں کے سرپرست تھے۔ ان کا بیٹا فرجام علی اب ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ فرجام دردانہ امیر بانو ان کی وفات کے بعد تنہا رہ گئے تو ان کی والدہ امیر بانو نے اپنے شوہر کو تایا زاد بہن کو اپنے پاس بلوا لیا۔ وہ 1 سال پہلے بیوہ ہو چکی تھیں۔ 4 بچے تھے، 2 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، ایک بیٹا عدیل تھا۔ بیٹی صوبیہ دردانہ سے 2 سال بڑی تھی۔ ان کے آنے سے امیر بانو کو ڈھارس ملی، ارجمن کو بھی سہارا مل گیا اور گھر میں بھی چہل پہل ہو گئی۔ دن گزرتے رہے۔ فرجام علی کو اپنی خوددار صلاحیتوں اور بے پناہ وجاہت کی وجہ سے خاندان میں اور بے شمار پھیلے حلقۂ احباب میں انفرادی مقام حاصل تھا۔ انہیں اپنی صلاحیتوں کا بخوبی علم تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ کچھ مغرورانہ انداز اختیار کر لیتے، پھر بعد میں انہیں اس پر افسوس بھی ہونے لگتا۔ جلد یا بدیر معذرت بھی کر لیتے۔ دل والا گوشہ نرم ہی تھا۔ اسے لمبے چوڑے تعارف پر فرجام نے ملک کو گھورا بھی۔ یہ نروس لڑکی کیا توجہ دے رہی ہوگی۔ لڑکی خاموش بیٹھی رہی۔ فرجام علی کو فکر دامنگیر تھی۔ فنکشن میں ضرورت سے زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد اس لڑکی کو جہاں جانا ہے وہاں پہنچا کر جان چھڑائیں، مگر وہ ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ فرجام علی نے زچ ہو کر ملک شیرازی سے کہا، یہ لڑکی کوئی چال نہ چل رہی ہو، گونگی بھی نہیں ہے، اس نے چلا کر مدد طلب کی تھی۔ پھر وہ لڑکی سے مخاطب ہوئے، اپنے بارے میں بتائیے ورنہ آپ کو پولیس اسٹیشن پہنچا دوں گا۔ خواہ مخواہ ہمارا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہیں۔
وہ گرج کر انگلش اور اردو میں بولے۔ سوچا جانے ان دونوں میں سے کون سی جانتی ہیں مدد تو اس نے انگلش زبان میں طلب کی تھی۔ لڑکی مارے خوف کے ویسے ہی پریشان تھی، مزید دہل گئی، چہرے کی سرخی پلاہٹ میں تبدیل ہونے لگی۔ کئی گہرے سانس لیے۔ یار آرام سے، دیکھ نہیں رہے کتنی پریشان ہیں؟ ملک کی ہمدردیاں اس لڑکی کے ساتھ تھی۔ ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ شیرازی نے فرجام کا ساتھ دیا۔ خاموش رہو، مجھے ڈر ہے کہیں لڑکی بے ہوش نہ ہو جائے، پانی وانی منگا کر پلاؤ۔ ساتھ ہی ملازم کو آواز دے دی۔ برکت۔ ملک کے کہنے پر ملازم ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آیا۔ لڑکی نے تشکر بھری نظروں سے ملک کو دیکھا اور بے تابی سے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ ساتھ ہی آنسو اور بھی روانی سے قطار در قطار پھسل پڑے۔ برکت، کھانے میں جو بھی ہے وہ لے آؤ، ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو۔ برکت حیرت سے لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا۔ نیا حکم سنتے ہی چلا گیا۔ لڑکی نے خالی گلاس قریبی تپائی پر رکھا، اس کا بازو سمیت ہاتھ کانپ رہا تھا۔ یہ واقعی کوئی مصیبت زدہ ہے، بہت خوفزدہ نظر آتی ہے۔ فرجام کو اپنا کرخت لہجہ یاد آیا تو انہیں افسوس ہوا۔ انہوں نے فنکشن کے آرگنائزر کو فون کر دیا کہ وہ ایک ضروری کام کی وجہ سے تاخیر سے آئیں گے۔ فنکشن شروع کرا دیا جائے، وہ جتنی جلد ممکن ہو سکا آ جائیں گے۔ فون کر کے واپس اسی کمرے میں آ گئے۔ ملازم نے کھانے کی ٹرے رکھ دی تھی۔ لڑکی نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، البتہ بار بار نگاہ ضرور ڈال رہی تھی۔ پلیز شروع کریں، گھبرائیں مت، میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا، آپ میرے رویے کو بھول جائیں، سوری، انہوں نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ لڑکی پلکیں چپکا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ابھی تو اس قدر رعب جما رہے تھے، اب معذرت کرنے لگے۔ عجیب ذہن پایا ہے موصوف نے، ملک نے کہا۔ میرا خیال ہے یہ ہمارے سامنے کھانے سے جھجک رہی ہے۔ پھر اس نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، آپ اطمینان سے کھائیں۔ وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئے اور کھڑکی سے اس کو دیکھنے لگے۔ تجسس میں تم مبتلا تھے ہی۔ لڑکی نے پھلکے پر قیمہ سلاد پھیلایا، رول کر کے نوالا دانتوں سے توڑا، ذرا چبایا، ایک دم سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، شاید مرچوں کی وجہ سے۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر آدھے سے زیادہ پی گئی، پھر پوڈنگ کا چمچہ بھر کر منہ میں رکھا، رول کھول کر جائزہ لیا، دوسرا پھلکا اٹھا کر اس پر صرف سلاد رکھ کر رول کر کے کھانا شروع کر دیا۔ 100% فارنر یا مکس بلڈ، مطلب ہے کہ پاکستانی انگریزی خون، شیرازی نے سرگوشی کی۔ اس کے مکس بلڈ پر ملک کو زور سے ہنسی آ گئی، اور فرجام لڑکی کے دستانوں سے آزاد سرخ و سفید، بے حد خوبصورت، نازک گلابی نیل پالش میں رنگے ناخنوں والے ہاتھوں کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ میرا خیال ہے ہمیں لڑکی سے کوئی خطرہ نہیں، برکت سے کہہ دیتا ہوں خیال رکھے، تب تک گھر والے بھی شادی سے واپس آ جائیں گے۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں، کافی تاخیر ہو چکی ہے، لڑکی کو بتا دیا جائے، ملک نے مشورہ دیا۔ لڑکی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، برکت بتا دے گا، فرجام نے اپنی اہمیت کا احساس دلایا۔ ایک تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، ایک طرف فقر ہوں، دوسری طرف کبھی ایسے ہو جاتے ہو کہ تم جیسا مخلص، نیک، پیارا، شریف بندہ کوئی نہ ہو۔ بہت زیادہ جھک جاتا ہوں تو فوراً احساس جاگ اٹھتا ہے کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، مجھے جچتا نہیں، میری زندگی اور ٹائپ کی ہے، فرجام نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا احساس ہے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہوتا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ وہ تینوں ملازم کو ہدایات دے کر چلے گئے۔ ملازم نے اندر آ کر دیکھا، وہ اپنا کوٹ اوڑھے صوفے پر لیٹی تھی۔ جیسے ہی گھر والے لوٹے، ملازم نے انہیں سارا احوال سنایا۔ سب نے حیران ہو کر کمرے میں جھانکا۔ حسن ہے کہ قیامت، صوبیہ نے ہولے سے کہا۔ واقعی آفت ہے، دردانہ نے تائید کی۔ رنگ کتنا خوبصورت ہے، انگریز تو ضرورت سے زیادہ سفید ہوتے ہیں شلجم سے، یہ رنگ تو ایمان سے پورے کا پورا گلابی گلاب کا پھول۔ صوبیہ کی تشبیہ پر دردانہ کو ہنسی بھی آئی، مگر انکار بھی نہ کر سکی۔ ماشاءاللہ، خوبصورت لڑکی ہے، جانے کس گھر کا چراغ ہے، خدا اسے وارثوں تک پہنچائے، پھپھو ارجمند نے کہا۔ خدا برے وقت سے بچائے، امیر بانو کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولیں۔ کافی رات گئے تک اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں، پھر جانے کب وہ سو گئیں۔ صبح آنکھ کھلی تو جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر دانی اور صوبیہ بھاگی بھاگی اس کے کمرے میں گئیں، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ان دونوں کو بہت بے چینی تھی، کم بے چین ملک شیرازی بھی نہ تھے۔ دونوں کا باری باری فون آیا تھا۔ کون لڑکی ہے معلوم ہوا؟ شیرازی کا پھر فون آیا۔ ابھی تک تو پتہ نہیں چلا، سو رہی ہے، فرجام نے بتایا۔ یہ اچھی رہی، اس طرح پرسکون ہو کر سو رہی ہے جیسے اسے یہیں آنا تھا، شیرازی نے ہنس کر کہا۔ فرجام نے فون بند کر دیا۔ وہ فون کے قریب ہی ایزی چیئر پر بیٹھے مختلف اخباروں کے پلندے پر جھکے تھے، یعنی آفس گول۔ بھئی میرا قطعی موڈ نہیں ہو رہا کالج جانے کا، دردانہ بولی۔ یہی میرا بھی پروگرام ہے، صوبیہ بولی۔ عدیل سویرے نکل گیا تھا، اس کے آفس میں کوئی ڈیلیگیشن آنا تھا۔ ارے اٹھ گئی، ادھر آؤ دانی، صوبیہ نے پکارا۔ دانی اور صوبیہ اندر آ گئیں۔ لڑکی نے گھٹنوں پر گرم کوٹ ڈال رکھا تھا، پنک گرم قمیض پہنے ہوئے تھی، وہ بہت حیران نظر آ رہی تھی، فیروزی آنکھیں چمک رہی تھی۔ لڑکی نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ السلام علیکم، دردانہ بولی۔ لڑکی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سر اٹھایا۔ ہمیں آپ کے بارے میں فرجام بھائی نے بتایا تھا، وہی جو گاڑی کو چلا رہے تھے، میں بہن ہوں ان کی، یہ میری کزن ہے صوبیہ۔ لڑکی کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا۔ آپ بے فکر رہیں، جہاں جانا چاہیں گی آپ کو پہنچا دیں گے، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ صوبیہ نے پوچھا۔
شارمن اس کے سوکھے لب ہلے۔ وہ زبان پھیر کر انہیں تر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت اچھا نام ہے، آپ ہاتھ منہ دھو لیں پھر باتیں ہوں گی، ناشتہ بھی کرنا ہے۔ دردانہ اور صوبیہ اس سے انگلش میں باتیں کر رہی تھی۔ دردانہ سوچ رہی تھی اسے اردو بھی آتی ہوگی۔ سلام اپنی زبان میں کیا تھا تو جواب دیا تھا اس نے۔ لڑکی انتہائی آہستگی سے مسکرائی۔ اب اس کے چہرے پر رات والی گھبراہٹ نہیں تھی، البتہ وہ بے حد جھجک رہی تھی۔ اس نے کوٹ ایک طرف رکھا، صوفے سے ٹانگیں لٹکائیں، شوز پہننے لگی۔ دردانہ نے جھٹ اپنے پیروں سے چپلیں اتار کر بڑھائیں۔ اس نے تھینکس کہہ کر چپلیں پہن لیں اور باتھ روم میں چلی گئی۔ دردانہ صوبیہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی پیاری ہے، سروج جیسا قد، بال کتنے گھنے ہیں، بالکل کافی کلر کے۔ خدا کا شکر ہے کہ بھائی جان مل گئے، کوئی اور نہ ملا، ورنہ خدا جانے غریب کا کیا حشر ہوتا۔ سامان وغیرہ کچھ نہیں۔ انہوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ شولڈر بیگ ہی تھا جو ساتھ ہی لے گئی تھی۔ کہیں اسمگلر تو نہیں، ڈرگز ہوں گی پرس میں۔ صوبیہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ زیادہ جاسوسی کہانیاں نہ پڑھا کرو، 100 کروڑ دفعہ منع کر چکی ہوں۔ یہ کتنی ڈری ہوئی ہے، ایسے تھوڑی ہوتے ہیں اسمگلر۔ دردانہ نے شارمن کی حمایت کی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ گلوگیر آواز میں اپنی داستان سنا رہی تھی۔ فرجام بھی بیٹھے تھے۔ سلطان صاحب امریکہ میں ایک عرصے سے رہائش پذیر تھے، مالی طور پر بہت خوشحال تھے۔ سلویٰ نامی انگریز خاتون کی زلف کے اسیر ہو گئے۔ وہ 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں تھی، 2 لڑکے 1 لڑکی۔ مالی طور پر بے حد خستہ حالت تھی، دن بھر کام کرتی، تب کہیں جا کر بچوں کا پیٹ بھرتی۔ شوہر 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، شریف عورت تھی، شکل و صورت کی بے حد اچھی۔ سلطان صاحب سے ایک اتفاقی ملاقات محبت کا روپ دھار گئی۔ وہ بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان تھی، انہیں دولت مند دیکھ کر مکمل طور پر قابو میں کر لیا۔ یوں دونوں کی شادی ہو گئی۔ اچھی خوراک خوشحالی نے سلویٰ کو عروب دے دیا، بچے بھی بہت خوش تھے۔ سلطان تینوں بچوں کو پیار کرتے تھے۔ یوں ہی کچھ مدت گزری، تب ایک پھول سی بچی نے آنکھ کھولی، سلطان کی اپنی اولاد۔ وہ بے حد خوش تھے۔ انہوں نے کہا، یہ مسلمان ہے میری بچی۔ خود ہی اس کے کان میں اذان دی، نام شارمن رکھا۔ کبھی کبھی دبی زبان سے سلویٰ سے کہتے، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا کرو، میری بچی مسلمان ہے، اس کی پرورش اسلامی طریقے سے ہونی چاہیے۔ مذہب کی بات پر سلویٰ اکتا جاتی، ہر قوم کا انسان سمجھتا ہے میرا مذہب افضل ہے، اگر تمہاری لڑکی مسلمان ہے تو خود اس کی پرورش پر توجہ دو۔ سلطان صاحب لڑائی جھگڑے سے دور بھاگتے تھے، جتنا ہو سکتا بچی پر توجہ دیتے۔ وہ بڑی ہوتی گئی، اس کے کان میں یہ بات پڑ گئی تھی کہ وہ مسلمان ہے، باقی بہن بھائی غیر مسلم ہے۔ وہ سلطان صاحب کے ساتھ عید مناتی، کرسمس بھی اسی شوق و لگن سے مناتی۔ سلطان صاحب اسے یہ سمجھا کر مطمئن تھے کہ ہم دونوں مسلمان ہیں۔ انہوں نے اسے اپنی بولی سکھائی، اردو وہ ٹھیک ٹھاک بول لیتی، البتہ نماز روزے سے ناواقف تھی۔ سلویٰ کبھی ان کے درمیان بھی نہیں آئی تھی، اسے یہ خوبصورت سی لڑکی بہت عزیز تھی، مگر کبھی کبھی چڑ جاتی۔ سلطان اس لڑکی کو ستیہ ناز کر رہا تھا، اس لڑکی کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اسے اطمینان تھا کہ سلطان صرف نام کا ہی مسلمان ہے، اور یہی حال بیٹی کا تھا۔ البتہ وہ اس وقت الجھ جاتی جب وہ کہتے، اس کی شادی مسلمان لڑکے سے کروں گا، ہو سکتا ہے اپنے رشتہ داروں میں کوئی لڑکا ہو، میں اسے پاکستان ضرور بھیجوں گا، بلکہ ہم دونوں جائیں گے۔ کون جانے دے گا تمہیں، سلویٰ کہتی۔ وہ اب سلطان کی پرواہ نہیں کرتی تھی، پیسے کی ریل پیل نے اسے کافی خودسر بھی بنا دیا تھا، اپنی منمانی کرتی تھی۔ شارمن کو تمہاری بچی اور لوسی جیفر ریبیک کو اپنے بچے کہتی۔ لڑکی تو پسند نہیں کرتے تھے لوسی کو، البتہ شارمن سے کچھ لگاؤ تھا۔ ان دنوں سلویٰ کا ایک کزن راجہ بہت آنے لگا تھا۔ راج بری طرح سے شارمن پر فرفتہ ہو گیا تھا، اس سے شادی کا خواہاں تھا۔ شارمن کو اس سے بہت خوف آتا تھا، وہ اس سے بھاگتی تھی۔ لوسی اپنی اوباش کزن کو شارمن کے قریب رہنے کا بھرپور موقع دیتی۔ سلطان صاحب بھی یہ رنگ دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈی مجھے راجہ سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز آپ اسے کہہ دیں کہ وہ یہاں نہ آیا کرے، وہ خوفزدہ ہو کر کہتی۔ سلطان صاحب نے ایک دن سلویٰ سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے کہا، راجر شارمن کو بہت پسند کرتا ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بدمعاش ہے، اس نے پہلے 2 شادیاں کی ہیں، میری بچی بہت معصوم ہے، وہ راجر کو پسند نہیں کرتی، اور پھر وہ مسلمان ہے، میں اس کی شادی کسی مسلمان سے کروں گا۔ یہ سب تمہاری غلط تربیت کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ شارمن کی خوش نصیبی ہے کہ راجر جیسا اسمارٹ انسان اسے پسند کرتا ہے، اس کی شادی راجر سے ہی ہوگی۔ سلویٰ کو بھی ضد سی ہو گئی، شارمن ماں سے ڈرنے لگی۔ سلطان صاحب کو اپنے ایک عرصے سے بھولے ہوئے رشتہ دار یاد آنے لگے۔ اس نے کہا، اس بات کا ایک ہی حل ہے، تمہیں پاکستان اپنی بہن کے پاس بھیج دوں۔ شارمن تو راجر سے عاجز تھی، اس نے جھٹ حامی بھر لی۔ سلطان صاحب نے چھپ کے ساری کاغذی کارروائی مکمل کی، پاکستان میں مقیم اپنی بہن کا ایڈریس بھی شارمن کو دے دیا۔ شارمن جانے کے لیے تیار تھی کہ اچانک سلطان صاحب پر دل کا دورہ پڑا، ایک رات سوئے تو پھر کبھی نہ اٹھ سکے، اجل نے آ لیا۔ شارمن باپ سے سب سے زیادہ قریب تھی، وہ صدمے سے پاگل ہو گئی۔ سلطان صاحب کافی پیسہ چھوڑ کر گئے تھے، بچے باپ سے ڈرتے تھے اور سر پر نہ رہا تو اور آگے نکل گئے۔ سلویٰ کی بھی مصروفیات بڑھ گئیں، راجر کھلے عام آنے لگا، اسے دیکھ کر شارمن اپنے بیڈ روم میں جا چھپتی۔ سلویٰ راجر کو تسلی دیتی، فکر نہ کرو، میں اس کی شادی تم سے ہی کروں گی،
میں ہر قیمت پر شارمن کو حاصل کروں گا، اگر وہ راضی نہ ہوئی تو اغوا کر لوں گا، اس کی نوبت نہیں آئے گی، میں اسے راضی کر لوں گی۔ مگر جب سلویہ نے شارمن سے شادی کی بات کی تو وہ رو پڑی۔ اوہ نو ممی، جیفر، ریبک، مجھے بچا لو، روجر مجھے نہیں پسند، وہ گڑ گڑائی۔ سوری ہنی، انہوں نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ وہ تڑپ کر لوسی سے آ لپٹی۔ میری بہن، مجھے تباہ ہونے سے بچا لو، مجھے کسی طرح پاکستان بھجوا دو۔ لوسی دل کی بہت اچھی لڑکی تھی، وہ اپنے رشتے کے ماموں سے سخت خائف تھی، جانتی تھی کہ بہت عیاش اور حسن پرست ہے، اس کی بے شمار گرل فرینڈز میں وہ نمبر 1 فراڈی تھا۔ وہ معصوم لڑکیوں سے شادی کر کے چھوڑ چکا تھا اور اب ہر قیمت پر شارمن کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اوکے، میں مدد کروں گی، لوسی نے تسلی دی۔ تب وہ سب سے چھپ کر شارمن کو اپنے بوائے فرینڈ کے اپارٹمنٹ میں چھوڑ آئی۔ جان کی بوڑھی ماں نے بڑی محبت سے غم سے بے حال شارمن کا استقبال کیا۔ عنقریب لوسی ان کی بہو بننے والی تھی، گو کہ لوسی نے ابھی ماں کو نہیں بتایا تھا، مگر جان کے بارے میں کوئی امید تھی، انکار نہیں ہوگا۔ لوسی انہیں تمام حالات بتا چکی تھی۔ انہیں روجر پر بہت غصہ آیا، اس کے لاپتہ ہونے پر روجر پریشان ہو گیا۔ تم نے اسے کہیں بھیج دیا ہے، وہ سلویہ سے لڑ پڑا۔ مجھے تو خود معلوم نہیں روجر، شارمن مجھے بہت عزیز تھی، تمہاری وجہ سے میں نے حامی بھری، میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، وہ رو پڑی۔ ممی، شارمن نے بتایا تھا وہ پاکستان جائے گی، ہو سکتا ہے چپکے سے اس نے بندوبست کر لیا ہو، اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی، کہیں اس نے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیا ہو۔ سلویہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شارمن کی محبت جاگ اٹھی تھی۔ لوسی جانتی تھی ماں کا دل نرم ہے، اسے شارمن سے شدید محبت تھی، مگر ضد میں آ کر وہ کزن کا ساتھ دے رہی تھی۔ جان اور لوسی ٹکٹ کے حصول کے لیے مصروف ہو گئے، کاغذات تقریباً مکمل تھے، دونوں اسٹوڈنٹ تھے، ساتھ ملازمت بھی کرتے، اتنی رقم نہ تھی، شارمن کے اپنے پاس بھی رقم کم تھی۔ لوسی چھپکے چھپکے گھر سے اس کی ضرورت کی چیزیں لے آیا کرتی تھی، وہ ڈر کے مارے کھڑکی کے پاس تک نہ جایا کرتی، کہیں روجر کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ وہ گھر کے کاموں میں مسز اسمتھ کا ہاتھ بٹایا کرتی۔ حالانکہ سلطان صاحب نے کافی پیسہ چھوڑا تھا، مگر سب پر سلویہ قابض تھی اور اس سے اتنی بڑی رقم مانگنا مشکل تھا۔ لوسی نے یقین دلایا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی اس کے حصے کی رقم بھجوا دے گی، تم خط و کتابت جاری رکھنا۔ شارمن نے اسے اپنی پھوپھی کا ایڈریس دے دیا تھا۔ شارمن ان تینوں سے جدا ہو کر طیارے میں سوار ہو گئی۔ مسز اسمتھ بھی چھوڑنے آئی تھیں، وہ سیٹ پر نڈال سی بیٹھی تھی، آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے، طویل سفر کٹا، اب اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ پاکستان کی سرزمین پر کھڑی تھی، سامان کلیئرنس کروا کے ایئرپورٹ سے باہر آ گئی۔ ایک ٹیکسی والا خود بڑھ کر آیا، اس سے پوچھا کہاں جانا ہے، اس نے بتا دیا، اس نے اس کا سامان ڈگی میں رکھا، وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی بھاگ رہی تھی، وہ بے چین سی بیٹھی تھی، پریشان بھی تھی کہ وہ لوگ کیسے پہچانیں گے، اس کے پاس اس کے ڈیڈی کی ایک تصویر تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو وہ گھبرا گئی، ٹیکسی والا زیادہ سے زیادہ کرایہ بنانے کے چکر میں تھا، اس نے موڑ کاٹا تو ایک دم ہی ایک سمت سے ایک کار ٹیکسی کے سامنے آ گئی۔ ٹیکسی والے نے بریک لگا دی، کار سے 2 آدمی بجلی کی سی تیزی سے نکلے، ایک کے ہاتھ میں پستول تھا، پرس کو اس نے دونوں بازوؤں میں بھینچ لیا، ایک نے پستول ٹیکسی والے کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ایئرپورٹ سے۔ ٹیکسی والا خوف سے کانپ رہا تھا۔ کتنا مال ہے؟ دوسرے نے اندر جھانکا، اس نے لب بھینچ لیے، دل ڈر کے مارے بند ہونے لگا۔ پستول والا ٹیکسی والے کی تلاش لینے لگا، دوسرا آدمی ڈگی میں گھسا بیگ نکال رہا تھا، اس نے موقع غنیمت جانا، چپکے سے دوسرا دروازہ کھولا اور برق رفتاری سے قریبی جھاڑیوں میں جا گھسی۔ دہشت سے اس کی بری حالت تھی، وہ جھاڑیوں میں دبکی بیٹھی تھی، گھاس پھوس کیچڑ جوتوں میں لگ گیا تھا، تھوڑے فاصلے پر وہ لوگ بیگ گاڑی میں رکھوا رہے تھے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ پرس اس کے پاس تھا، اس میں ایڈریس، نقدی اور زیورات وغیرہ تھے۔ چور اچکے نئے لگ رہے تھے، اتنے ہوشیار نہیں تھے، ورنہ خدا جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ اب کیا کروں، اس نے سوچا۔ دور سے گاڑیوں کے آنے جانے کی آوازیں آ رہی تھی، اس نے پرس کوٹ کے اندر کیا، اس میں اس کی شناخت تھی، ڈیڈی کی تصویر اور پھپھو کا ایڈریس تھا، اس کا سامان وہ لوگ لے کر چلے گئے تھے۔ وہ کوٹ کے بٹن بند کر کے کانپتی لرزتی جھاڑیوں سے نکلی، تکن سے چور تھی، اوپر سے خوف و دہشت اور پناہ کی تلاش نے مزید حواس باختہ کر دیا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لٹیرے اس کی تلاش میں ہیں۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بھاگنا شروع کر دیا۔ سامنے سے آتی گاڑی کے نزدیک آنے پر اس نے گڑ گڑا کر مدد مانگی اور یوں فرجام اسے گھر لے آئے۔ اس نے پوری کہانی سنا کر آنسو پہنچے۔ بڑی درد بھری کہانی ہے، ارجمن بولی۔ آپ اپنی پھپھو کا ایڈریس بتائیں، فرجام بولے۔ اس نے پرس میں سے ایک کاغذ نکال کر دیا، فرجام نے کاغذ کا ایڈریس بغور پڑھا، چونک کر شارمن کو دیکھنے لگے، وہ آستین سے آنسو پوچھ رہی تھی، جل تل نین غضب ڈھا رہے تھے، بالوں نے مہتابی چہرے کو اپنے گرد لے رکھا تھا۔ اپنے ڈیڈی کی تصویر دکھائیں، انہوں نے تصویر مانگی، اس نے ایک تصویر نکال کر بڑھائی، سب کی نگاہ تصویر پر پڑی، وہ سب متحیر رہ گئے۔ یہ سلطان میرا بھائی، ارجمن چلا پڑی، یہ تمہارا باپ ہے؟ یس مائی باپ، وہ ملی جلی اردو میں ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ دانی اور صوبیہ کو اس کی مائی باپ کہنے پر بڑی زور کی ہنسی آئی، ہلکی سی مسکراہٹ فرجام کے چہرے پر بھی آ کر غائب ہو گئی۔ سلطان، ہائی میرا بھائی 22 سال پہلے چپکے سے امریکہ چلا گیا تھا، تم میری بھتیجی ہو سگی، انہوں نے اس سے ساتھ لپٹا لیا، ایڈریس وہی تھا جہاں پہلے رہا کرتی تھی۔ شادی کو ایک برس گزرا تھا، سلطان کو جنون تھا امریکہ جانے کا، اکلوتا بھائی تھا، بہنیں منع کرتی تھی مگر نہیں مانا،
چپکے سے چلا گیا۔ بھائی کو یاد کر کے کیسا تڑپ کر روتی تھی بہنیں۔ اب تو صرف اکیلی ارجمن رہ گئی تھی دنیا میں۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بھائی کی یاد دل سے نہ گئی تھی۔ کہیں میرے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہی؟ اس کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ شخص سے بولی، جاؤ صوبیہ البم اٹھا لاؤ۔ ارجمن نے صوبیہ کو دوڑایا۔ صوبیہ البم لے آئی۔ اس نے البم کھول کر دیکھا، اس کے ڈیڈی کی بے شمار تصویریں تھیں۔ کئی میں ارجمن بھائی کے ساتھ کھڑی تھی۔ خدا نے کیسے اتفاق سے ملایا، ورنہ میری بچی پر نہ جانے کیا گزرتی۔ فرجام میرے بیٹے، تمہارا بڑا شکریہ۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ فرجام ہنس کر بولے۔ وہ بھیگی پلکیں چپکا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کی وجاہت، کل کے سوال، کبھی نرمی کبھی گرمی، معذرت کا انداز دھون، سب یاد آ گئی۔ پھر اٹھتی گرتی پلکوں کے درمیان اس نے کہا، تھینک یو ویری مچ مسٹر فرجام۔ وہ اسے خوش آمدید کہہ کر اٹھ گئے۔ دردانہ صوبیہ اس کے گرد ہو گئیں۔ وہ بارہا سویٹ پپھو کہہ کر ارجمن سے لپٹ جاتی۔ امیر بانو نے بھی گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ ارجمن بھائی کی موت کی خبر پا کر بلک بلک کر روئی۔ اس بے تابی نے شارمن کو بھی رلایا۔ میرے بھائی کی کوئی فاتح نہیں ہوئی، سوئم 10واں 20واں 40واں سب کروں گی، انہوں نے کہا۔ فرجام تیار ہو کر آج کافی لیٹ آفس جا رہے تھے۔ وہ ان کی رشتہ دار نکل آئے گی، اس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس افسانوی اتفاق پر وہ بہت حیران تھے۔ انہوں نے سوچا، اگرچہ یہ بے انتہا خوبصورت ہے، مگر مشرقی حسن کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ تو غیر ملکی لگتی ہے۔ سانولا رنگ ان کا آئیڈیل تھا۔ بھولی بالی صورت، دردانہ انہیں لڑکیاں دکھا دکھا کر تھک گئی تھیں۔ انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہ آتی تھی۔ دوپہر کو دردانہ صوبیہ جا کر اس کے کپڑے وغیرہ لے آئیں۔ شارمن بے حد خوش تھی۔ وہ اردو سمجھ لیتی تھی، بولتے ہوئے تھوڑا سا اٹکتی تھی۔ شام کو عدیل کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ عدیل سلطان صاحب سے بہت مشابہ تھا۔ اس نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، آپ بالکل میرے ڈیڈی جیسے۔ آپ ڈیڈی مت کہہ دیجیے گا، بھائی ہوں۔ وہ شریر ہو کر بولا۔ اوہ نو، وہ خجل سی ہو کر ہنس پڑی۔ بھائی جان، انہیں حمیرہ سے ملوائیں۔ حمیرہ عدیل کی منگیتر تھی۔ ضرور، عدیل نے جھٹ حامی بھر لی۔ وہ سب لوگ حمیرہ کے گھر گئے۔ حمیرہ کو بھی شارمن بہت پسند آئی۔ رات جب بیڈ پر لیٹ کر سکون سے آنکھیں بند کی تو فرجام کا سراپا اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ کتنی دیر وہ ان کے بارے میں سوچتی رہی۔ سارا دن انہیں دیکھا ہی نہ تھا۔ صبح خوشگوار باتوں کے دوران ناشتہ ہو رہا تھا۔ اس میں جھجک تھی، پھر نیا ماحول، مزید ستم دل کی نگری پر ہو گیا۔ وہ بے بس ہو چکی تھی۔ بار بار نگاہ فرجام کو دیکھنے کو مچل جاتی، لاکھ خود کو سمجھاتی، پھر مجبور ہو جاتی۔ دو ایک بار فرجام نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ وہ خفیف سی ہو کر نگاہ پھیر لیتی۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ انہوں نے تو بات تک نہ کی تھی، نہ ضرورت محسوس ہوئی، صرف ہیلو کا تبادلہ کیا تھا۔ شارمن نے لوسی کو خط لکھ کر تمام حالات بتائے، سب کی ایک گروپ فوٹو بھی بھجوائی۔ تب لوسی کا جواب بھی آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، ممی بہت خوش ہیں، تمہارے نام رقم کا ڈرافٹ بھجوانا ہے، فوراً اکاؤنٹ نمبر بھجواؤ۔ ممی اپنی غلطی پر بہت نادم ہیں، تم ان کی پیاری بیٹی ہو، جب دل چاہے امریکہ آنا۔ روجر انکل تھوڑے دنوں بعد کینیڈین لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ دونوں بھائی بہت یاد کرتے ہیں۔ ہاں، تصویر بہت اچھی ہے۔ جو آف وائٹ سوٹ والا ہینڈسم سا نوجوان ہے، اللہ کرے اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے۔ تم دونوں بہت اچھے لگو گے، بے وقوف نہ ہو تو۔ وہ بہن کا خط پڑھ کر بے اختیار بولی، مسٹر فرجام تو نظر اٹھا کر مجھے دیکھتے تک نہیں، شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے دل پر اداسی چھا گئی۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ یہاں بہت خوش تھی، مگر فرجام کے سامنے زبان بند ہو جاتی۔ دل چاہتا وہ باتیں کرے، یہ پلکیں جھکائے بیٹھی رہے، مگر وہ تو اس سے بالکل ہی لا تعلق تھے۔ شارمن دل محسوس کر رہ جاتی۔ اس کے علیحدہ سالن بنتا، پانی موافق نہیں آ رہا تھا۔ اسے دوبارہ فوڈ پوائزن ہو چکا تھا۔ شرمندہ بھی ہوتی، سب دلاسا دیتے، کوئی بات نہیں، میں مرچ کھانے لگے گی۔ وہ کہتی، کھانے لگوں گی۔ دردانہ جٹ اس کا تلفظ درست کرتی۔ وہ اوکے تھینکس کہہ کر صحیح جملہ بولتی۔ ہمیشہ وہ دو ایکنے والے دردانہ کی پلیٹ سے ضرور لیتی کہ مرچ کی عادت پڑے، مگر حالت بری ہو جاتی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے رخسار دباتی، خالی نوالا چباتی، سویٹ ڈش سے ایک چمچ بھر کر کھاتی اور کہتی، سوری۔ سب مسکرا کر رہ جاتے۔ فرجام اپنے دھیان میں کھانے میں مصروف رہتے، کبھی کبھی ایک ہاتھ نظر ڈالتے۔ اس سمے اس کا چہرہ گلابی ہو جاتا، ناک سے بہتا پانی جلدی جلدی ادھر ادھر ہاتھ مار کر کوک کا گونج۔ سویٹ ڈش کھانا ایک دلچسپ سین ہوتا۔ کل اس نے دردانہ کے ساتھ جا کر ریڈی میڈ سوٹ خریدے۔ سلوا کی جانب سے بھاری رقم کا ڈرافٹ مل گیا تھا۔ اس نے لوسی کے لیے تحفہ لیا، جان کے لیے بھی خریدا، اس کا پارسل بنا کر پوسٹ کیا، خود اپنے لیے شلوار قمیض کرتا لیا۔ لڑکیاں دوپٹہ لیتی تو اسے خود بخود احساس ہوتا کہ مجھے بھی دوپٹہ اوڑھنا چاہیے، جبکہ کسی نے اس سے کچھ نہ کہا تھا۔ ارجمن تو بھتیجی پر صدقے واری جاتی۔ اس نے آج کالا ہائی نیک کا کرتا پاجامہ پہنا تھا، سرخ نازک چپل، کتنی دلکش لگ رہی تھی وہ۔ ہم اچھا لگا ہے نا؟ اس نے صوبیہ دردانہ سے پوچھا۔ ہاں، بہت اچھی لگ رہی ہو، بلکہ بہت پیاری۔ ٹھہرو میں تمہاری تصویر اتاروں۔ دردانہ کیمرہ لینے بھاگی۔ یہ بہت مشکل۔ اس نے دوپٹے کی طرف دیکھا جو بار بار پھسل رہا تھا۔ اس کی اردو پر صوبیہ مسکراتی رہی۔ اسے اچھا لگتا تھا اس کا اس طرح بولنا، مگر دردانہ کہتی تھی، میں اس کی اردو صحیح کرا کے رہوں گی۔ یا اللہ میاں اسے میری بھابھی بنا دے۔ روزانہ نماز کے بعد اور دعاؤں میں اس نے یہ دعا بھی شامل کر لی تھی،
شارمن صوبیہ اور دردانہ کے ساتھ لان میں ٹہل رہی تھی کہ فرجام کی مرسڈیز پورچ میں آ کر رکی۔ کوئی اور بھی ہمراہ تھا۔ تینوں درخت کی اوٹ میں ہو گئیں۔ فرجام کے ساتھ ایک سانولی سی پرکشش حسینہ بیٹھی تھی۔ لو یہ پھر آ گئی شاہانہ قدیر، یہ بھائی جان کو لے ڈوبے گی، مجھے ذرا پسند نہیں، دردانہ جل کر بولی۔ شاہانہ مسکراتی ہوئی فرجام کے ساتھ چل رہی تھی۔ پشت پر بے حد خوبصورت لمبی سی چوٹی کمر سے نیچے جھول رہی تھی۔ شارمن بے قراری سے لب دانتوں سے کچلنے لگی۔ دیکھا اب یہ کھانا کھا کر جائے گی، امی کی چاپلوسی کرے گی، بڑی تیز لڑکی ہے، امی جان کو مٹھی میں جکڑ لینا ہے اس نے۔ دردانہ صوبیہ اس کی حالت سے بے خبر باتوں میں مصروف تھیں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی نازیہ زبیری نے پرسوں انہیں شاپنگ سینٹر پر دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ اس سے پہلے کسی کسٹم کلیکٹر کے پیچھے پڑی تھی، قسمت کا دھنی نکلا، بچ گیا، شادی اپنی کزن سے ہو گئی، بہت ہی خرانٹ لڑکی ہے، دردانہ نے انکشاف کیا۔ لڑکی کیا ٹھیک ٹھاک عورت نظر آتی ہے، صوبیہ نے جل کر کہا۔ خیر یہ تو غلط ہے تو بہت پیاری، ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ اور بات ہے، دردانہ بولی۔ ہیں یہ تمہیں کیا ہوا؟ دردانہ چونکی۔ شارمن کی آنکھیں جل تل تھیں، اشک بہنے کو بےتاب تھے۔ کچھ نہیں، وہ یہ کہہ کر تیزی سے اندر بھاگی۔ یہ کیا ہوا؟ صوبیہ حیران ہو کر بولی۔ میں بتاؤں، یہ فرجام بھائی کو پسند کرنے لگی ہے، دیکھتی نہیں ہو سب کو سویٹ برادر کہتی ہیں، انہیں صرف مسٹر فرجام، پھر دیکھتی کیسے ہے؟ قسم سے مجھے بہت پیاری لگتی ہے، دل چاہتا ہے بھابھی بنا لوں۔ اس وقت شاہانہ قدیر کو دیکھ کر اسے دکھ ہوا، تبھی روئی ہے، یہ تو کھلم کھلا اقرار ہے، وہ بولی۔ تو اور کیا؟ میرا بس چلے تو شاہانہ قدیر کو گھر میں گھسنے نہ دوں۔ صوبی دانی بھائی میں تم دونوں کو پوچھ رہی تھی کب سے، شاہانہ قدیر فرجام کے ساتھ لان میں آتے ہی بولی۔ اب اس سے مسکرا کر باتیں کرنا پڑیں گی، اوور ایکٹنگ۔ دونوں نے خسر پسر کی، پھر جبراً مسکرا کر سلام کیا۔ کبھی لائے نا انہیں میرے گھر فرجام، وہ اٹھلا کر بولی۔ ضرور، وہ اس کی صدا پر قربان ہو گئے، کل لے آئیں۔ سوری آج کل میرے امتحان شروع ہو جائیں گے، پھر کبھی سہی۔ دردانہ نے جلدی سے عذر پیش کیا۔ یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، میں انہیں لاؤں گا، فرجام جلدی سے بولے۔ چلو جی فیصلہ ہو گیا۔ دونوں جز بز ہو کر رہ گئیں۔ شاہانہ امیر بانو کے پاس جا بیٹھی، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ ان سے کہا، آنٹی کل آپ ضرور آئیے گا ہمارے گھر، صوبیہ بھی آ رہی ہیں۔ میں کہاں آتی جاتی ہوں، گھٹنے میں بہت تکلیف ہے، چلنا پھر محال ہے، بچیاں آ جائیں گی، شارمن کو بھی ضرور لے جانا، امیر بانو نے کہا۔ لو یہ امی تو پروگرام پکا کرتی جا رہی ہیں، صوبیہ نے سوچا۔ شارمن کون ہے؟ وہ حیران سے بولی۔ امیر بانو نے مختصراً اس کے بارے میں بتایا۔ واہ پھر تو بہت خوبصورت چیز ہوگی، بلاؤ نا اسے، وہ بڑے اشتیاق سے بولی۔ خوبصورت انشاءاللہ مات دے دے گی تمہیں، یا اللہ اس شاہانہ قدیر کے بال جھڑ جائیں، چوٹی کٹ جائے، جس کے دیوانے ہو رہے ہیں، شارمن بال بڑھائے تو اس سے 100 کروڑ درجے حسین ہو جائیں اس کے بال۔ وہ اپنی بچگانہ دعا پر خود ہی مسکرائی اور ہولے سے دروازہ بجا کر اندر آئی۔ شارمن بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بار بار ہتھیلیوں سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ شاری تم ابھی تک رو رہی ہو، وہ تشویش سے بولی۔ جب اس پر بے حد پیار آتا تو اس سے شاری کے نام سے پکارتی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ دبا کر بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہیں نہیں یہ غلط ہے، پلیز رونا بند کرو۔ اس کا چہرہ اوپر اٹھایا آنسو پہنچے۔ نہیں میں تو نہیں رو رہی۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لانے میں کامیاب ہو گئی۔ ہیرے کی کڑی کی مانند دھمکتی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے اندازے درست نکلے، دردانہ نے سوچا۔ یہ میرے بھائی کو پسند کرتی ہے، کاش بھیا بھی اسے پسند کر لیں۔ اس کا رنگ ہمارے علاقے کے پہاڑی لوگوں جیسا ہے، کشمیری پٹھان لگتی ہے، اتنی پیاری معصوم سی لڑکی ہے۔ شارمن باتھ روم سے نکل آئی، رونے سے رنگت اور دہکنے لگی تھی، کالا کرتا سامنے سے بھیگ رہا تھا۔ میں تمہیں بلانے آئی تھی، آؤ تمہیں شاہانہ قدیر سے ملواؤں، وہی لڑکی جو فرجام بھائی کے ساتھ آئی تھی۔ او مسٹر فرجام کو اچھا لگتی؟ اس نے ٹکڑے ہوتے دل سے سوال کیا۔ لگتا ہے مگر ہمیں نہیں پسند، مجھے تو بالکل اچھی نہیں لگتی، بھائی جان کو بیوقوف بنا لیا ہے۔ نو، اتنے بڑے آدمی کو بیوقوف؟ مسٹر فرجام انٹرسٹڈ ہے نا؟ وہ پلکیں جھپکانے لگی۔ یعنی بادل پھر گھر آئے تھے اور بارش کے آثار یقیناً تھے۔ تم بالکل نہیں روگی، ایک بات بتاؤ، میرے بھائی تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ یس بھوت مسٹر فرجام کو نہیں بتانا، ہماری قسمت خراب ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کے دکھ بھرے انداز پر دردانہ کو اس کا تلفظ صحیح کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے تو خود بھی رونا آ گیا۔ میں مجبور کروں گی کہ بھائی جان شارمن سے شادی کر لیں، اگر انہوں نے شاہانہ قدیر سے کی تو میں شریک نہیں ہوں گی، کچھ نہیں کروں گی، بات بھی نہیں کرنی پھر ان سے۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا۔ خود کو مضبوط کرو، سب کے سامنے رونا نہیں۔ اوکے، اس نے گردن جھکا کر لب کاٹے۔ یہ دونوں پہنچی تو سب کھانے کی ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ فرجام نے سالن کی ڈش اٹھا رکھی تھی، شاہانہ بڑی نزاکت سے نکال رہی تھی، فرجام مسکرا رہے تھے، وہ بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کنجوسی نہیں چلے گی، فرجام نے اس کی پلیٹ میں مزید سالن ڈالا۔ نہیں پلیز میں اتنا نہیں کھا سکوں گی، وہ نخرے سے بولی۔ شارمن نے دانیہ کا ہاتھ تھام لیا، وہ کتنی نروس ہو گئی تھی، ہاتھ ٹھنڈے برف تھے۔ یہ کیا ہو گیا انہیں، امی جان اور پھپھو کا بھی خیال نہیں،
دردانہ کو آگ ہی لگ گئی۔ صوبی ذرا سلاد کی پلیٹ دینا۔ فرجام نے اسے گھورا۔ اس طرح بولنا انہیں قطعی پسند نہیں تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ اس کا مقصد ہی انہیں توجہ دلانا تھا۔ دردانہ نے پہلے شارمن کی پلیٹ میں سلاد ڈالا۔ دانی میں صرف کوک پیوں گی، شارمن نے کہا۔ کھانا کھاؤ، دردانہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ یہ ہے شارمن، ہیلو۔ شاہانہ چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم۔ اس کے ہیلو کہنے پر شارمن نے کہا، ویری گڈ۔ دردانہ نے پیر سے اس کے پیر کو تھپکی دی۔ وہ اتنی اپسیٹ تھی کہ مسکرا بھی نہ سکی۔ بہت کیوٹ ہے، شاہانہ بے اختیار تعریف کر گئی۔ سیاہ قمیض کے ہائی نیک میں اس کی نازک شفاف گردن پر حسین چہرہ بے پناہ دلکش تھا۔ چاند سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ فرجام لمحے بھر کو ٹھٹکے، پھر نگاہ اس کے ہاتھ پر جا پڑی۔ اس نے سبز گلاس کے گرد دونوں ہاتھ لپیٹ رکھے تھے، سونے کا چھلا سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی میں، جس میں ایک منا سا سرخ نگ چمک رہا تھا۔ شارمن نے ہلکا سا گھونٹ کوک کا لیا۔ حلق میں پھندے سے پڑنے لگے تھے جنہیں دھکیلنا ضروری تھا۔ کھانا کھاؤ بیٹی، ارجمن بولی۔ نو تھینکس۔ سویٹ ڈش تو کھاؤ، برکت نے دنیا کا ہر فروٹ ڈال رکھا ہے اس میں، امیر بانو بولی۔ بیٹے کا یہ انداز انہیں بھی یہ بھایا تھا۔ شاہانہ قدیر انہیں بھی پسند نہ تھی، بیٹے کو پسند آ گئی تھی، لہٰذا چپ تھی۔ تھینک یو۔ شارمن نے پیالی میں کسٹرڈ نکالا۔ اردو آپ کو ٹھیک ٹھاک آتی ہے، کل آپ ضرور آئیے گا ہمارے گھر، شاہانہ قدیر نے براہ راست اسے مخاطب کیا۔ میں؟ شارمن نے میں کو کھینچا، پلکیں اوپر اٹھائی۔ گھنی پلکوں کے جھرمٹ میں فیروزی آنکھوں نے حرکت کی۔ انگلیاں کتنی گلابی ہو رہی تھی، حسن دوبالا ہو گیا تھا۔ فرجام نے سرسری نگاہ ڈال کر ہٹا لی۔ خفیف سے شانے اچکائے، کانٹے اور چمچ کی مدد سے بڑے سلیقے سے چاول کا نوالا منہ میں رکھا۔ اس کی نگاہ پر شارمن کی طرف اٹھ گئی۔ وہ بڑی بے دلی سے چمچ پیالی میں گھما رہی تھی، یعنی کسٹرڈ کھانے کا بھی موڈ نہیں تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارجمن نے اسے پیالی میں چمچ گھماتے دیکھا تو تشویش سے پوچھا۔ ٹھیک بالکل، اس نے انہیں مطمئن کر دیا۔ میں کل آپ سب کا انتظار کروں گی، شاہانہ قدیر میں سے اٹھتے ہوئے بولی۔ انتظار نہیں کیجیے گا، آنے کا پروگرام ہوگا تو فون کر دیں گے، دردانہ جھٹ سے بولی۔ فرجام نے غصے سے بہن کو دیکھا، جانتے تھے کیوں عذر کر رہی ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ شاہانہ قدیر کو قطعی پسند نہیں کرتی۔ فرجام شاہانہ کو چھوڑنے اس کے گھر جا رہے تھے۔ ہنستی مسکراتی شاہانہ ان کے برابر بیٹھی، شارمن نے منہ پھیر لیا۔ لوسی نے شادی کی تصویر بھجوائی تھی، شارمن کا تحفہ بہت پسند آیا تھا۔ اس نے اسے اور جان کو بہت خوبصورت کپڑوں کے پیس بھیجے تھے۔ اس نے لکھا تھا، پاکستانی کپڑے پہننے کی کوشش کرتی ہوں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، تمہاری مرضی جو بھی لباس بنا لینا۔ آف وائٹ سوٹ والے کے بارے میں تم نے کچھ نہیں لکھا، جان بھی کہہ رہے تھے تم اس سے شادی کرنا، پھر دونوں مل کر امریکہ آنا، خوب انجوائے کریں گے۔ میری مدر ان لا تم کو بہت پیار کہہ رہی ہیں، ہم سب مل کے بہت خوش رہتے ہیں۔ اس نے جواب میں لکھ دیا، وہ مسٹر فرجیم ہے، مجھے پسند نہیں کرتا، کسی اور لڑکے سے شادی کرے گا۔ ویسے میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں اور چاہتی ہوں اس سے شادی کروں۔ اگر اس سے شادی نہ ہوئی تو میں کبھی بھی کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اپنی تازہ تصویریں بھی بھیجیں، ماں کو بھی خط لکھا۔ آج کل اسے ماں بہت یاد آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا اس کے سینے میں منہ چھپا کر خوب روئے۔ اس نے سوچا کہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ سویٹ عدیل بھائی، میں پینٹنگ سیکھوں گی۔ عدیل سے تو وہ دنیا جہاں کی باتیں کرتی، بڑا سکون ملتا تھا۔ وہ قریب ہوتا تو یوں لگتا باپ کے پاس بیٹھی ہے، وہ بھی اسے بہت عزیز رکھتا۔ ضرور سیکھو، عدیل نے اس کی ہمت افزائی کی۔ ہاں مجھے بہت بوریت ہوتا نو ہوتی۔ اس نے خود ہی جلدی سے تلفظ درست کر کے دانی کی سمت دیکھا۔ بالکل درست، تم کو اچھی اردو آ گئی ہے، دانی نے تالی بجائی۔ اس خوشی میں عدیل بھائی آئس کریم کھلائیں گے، صوبیہ نے نعرہ بلند کیا۔ زبردستی کھلانی تو شارمن کو چاہیے، کافی مالدار ہے، وہ شرارت سے بولا۔ اوکے، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں۔ اس نے پروگرام کو ڈن کر دیا۔ بہت خوب، بہت مہنگا سودا ہے، آپ اتنے پیارے بہن بھائی ہیں، پیسہ بہت۔ یہ ہوئی نا بات، چلو اس خوشی میں میٹھے پان میرے ذمہ۔ شارمن کو عدیل نے پہلی بار پان کھلایا تو سمجھ میں نہ آیا، جلدی سے ٹیشو پیپر پر تھوک دیا۔ اب پھینکو اسے، عدیل بولا۔ اس نے پان ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ یہاں کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی۔ کوئی بات نہیں، اسے تم کھڑکی سے باہر پھینک دو۔ تب اس نے ڈرتے ڈرتے پھینکا اور گردن گھما کر دیکھنے لگی جیسے کوئی جرم کر رہی ہو۔ یہاں کوئی کچھ نہیں کہتا، پرواہ مت کرو، مگر تم نے پان کی توہین کی ہے، ہماری روایت کا حصہ ہے پان، کھانا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ گھبرائی۔ یہی تو کمال ہے مشرقی کا، لو کھاؤ۔ انہوں نے دوسرا چاندی کے ورق میں لپٹا پان کھلایا۔ اچھا اچھا ہے، وہ تیزی سے منہ چلانے لگی۔ سٹون سٹون، وہ چلائی۔ خبردار، جو پھر منہ سے نکالا، پتھر نہیں ہے، چھالیاں ہیں، دانتوں سے توڑو، لطف آئے گا۔ یہ 2 بکریاں بے تحاشا کھاتی ہیں چھالیاں۔ عدیل نے دانی صوبی کی سمت اشارہ کیا۔ اب اکثر وہ پان کھاتی، اس سے پان بہت مزیدار لگتا۔ شام کو سب لوگ مل کے پی سی لنچ کرنے آئے، کافی رش تھا۔ اوہ آج ہفتہ ہے اور خالص مشرقی کھانے کا دن، جاتے ہوئے پان ملے گا؟ وہ ہو گیا میری طرف سے، عدیل بولا۔ اور آئس کریم؟ شارمن چونکی۔ ملے گی وہ بھی۔ وہ انہیں لیے کرسٹل لاؤنج میں آ گیا۔ جگمگاتے فانوس جا بجا لٹکے تھے، بے حد خوبصورت تھے۔ ونڈرفل، شارمن کو بے پناہ دلکش لگا۔ وہ ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے۔ شارمن مینیو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسی وقت فرجام آتے نظر آئے، ان کے ہمراہ شاہانہ قدیر تھی۔ دانی نے انہیں دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔
चुड़ैल लगती है मुझे। तुम्हारी भाभी बनने की कोशिश में है। खुदा ना करे जो मैं इसकी नंद बनूं। पीले कपड़ों में बैंगन लग रही है। सोबिया को हंसी आ गई। अदील भाई, मुझे ये करैक्टर की अच्छी नहीं लगती। फरजाम भाई को जाने इसमें कौन सी कशिश नज़र आती है। मूड दुरुस्त करो, मेरा ख्याल है देख लिया है इन्होंने, इधर ही आ रहे हैं। अदील बोला। मेहंदी रंग की आधी आस्तीन की शर्ट और नीली जीन्स में वो बेहद स्मार्ट लग रहे थे। वाह भाई, सब लोग हैं, हमारी जगह भी है, वो बोले। बैरे ने जल्दी से 2 कुर्सियां लाकर करीब रख दी। चारों ने कैसेटा मंगाई। ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, शारमिन दुर्दाना से बोली। पता नहीं मुझे क्यों नहीं पसंद, फरजाम को भी बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर खाने यहाँ आते हैं, शाहाना कदीर बोली। शारमिन के दिल में एक मुसरत की लहर दौड़ गई। दुर्दाना सोबिया खुद ब खुद खुश होने लगी। बातों के दौरान आइसक्रीम खाई जा रही थी, अलबत्ता शारमिन की सारी तवज्जो आइसक्रीम की तरफ थी। दिल में खुशगवार हलकोरे उठ रहे थे। शफाफ प्याले में आइसक्रीम थी। किनारे लगे वो फेवरेट बिस्किट को हल्का सा दांतों से तोड़ती। हमरा उमदगी से कटा फ्रूट, बेपनाह हसीन माहौल। दिल चाह रहा था यूं ही बैठी रहे। कितने करीब बैठे थे फरजाम। शाहाना कदीर का वजूद खुशी के इस मौके पर ज़रा भी तो पसंद नहीं आ रहा था। क्या कभी ऐसा होगा कि मैं और फरजाम यहाँ बैठकर आइसक्रीम खाएंगे? कभी नहीं, जैन ने जवाब दिया। दुख की लहर सी उठी। वो इस वक्त आइसक्रीम खाकर फारिग हो चुकी थी। फरजाम ने निगाह हटा ली, जो बार बार इसकी आर्टिस्टिक हाथों पर जा ठहरती थी। सभी तकरीबन आइसक्रीम ख़त्म कर चुके थे। शारमिन ने शोल्डर बैग से रकम निकाली। फरजाम का हाथ भी तेज़ी से पर्स की जानिब बढ़ा। शारमिन ने खिलाई है आइसक्रीम, रहने दे आप, दुर्दाना बोली। हम इनवाइट नहीं थे, इन्होंने संजीदगी से कहकर अपने और शाहाना कदीर के पैसे प्लेट में रख दिए। प्लीज़, आप मेरे गेस्ट थे। शारमिन ने अपनी तौहीन महसूस की। मैं समझा था अदील खिला रहा है, चलें शाहाना, वो कहकर बेइतनाई से चले गए। शारमिन की आंखें झिलमिला गईं। बिल्कुल पत्थर है, मुझे कुछ नहीं समझता, वो दिल ही दिल में बोली। फिज़ा मकदर हो गई। रोने मत लगना। दुर्दाना ने इसका बाजू थामा। सबका मूड ऑफ हो चुका था। तुम रखो, तुम्हारी आइसक्रीम उधार रही, मैं बिल देता हूँ, अदील बोला। नहीं प्लीज़, मैं बहुत अपसेट। इसके हलक में आंसुओं के गोले फंसने लगे। इसने छुपके से पलकों के किनारे साफ किए। अदील ने पान लिए। दुर्दाना ने वीआईपी कार पार्किंग में फरजाम की गाड़ी खड़ी देखी, यानी कि अभी तक वो यहीं मौजूद थे। खुदाया मेरे भाई को शाहाना कदीर के चुंगल से छोड़ा। इसने दिल ही दिल में दुआ की। इसे भाई पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर क्या करती, मजबूर थी। अमीर बानो से भी कहा था, अमीर जान, अगर भाई जान ने शाहाना कदीर से शादी की तो मुझे बहुत सदमा होगा। इसे हज़ारों लड़कियों में से यही पसंद आई है। मेरी तो तमन्ना है फरजाम जल्द ब्याह कर ले, तुम अपने घर की हो जाओ। मुझे तो सोफिया भी पसंद है, घर की बच्ची है। फरजाम का अंदिया लिया था, मगर वह सुनते ही भड़क उठा। कहने लगा, वो मुझे दुर्दाना जैसी प्यारी है, मैं इसे अपनी सगी बहन समझता हूँ। मैं चुप हो गई। ये शारमिन तो इतनी प्यारी बच्ची है, पढ़ी लिखी, ये मेरी बहू बन जाए तो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए। आपको भी पसंद है? दुर्दाना खुशी से चिल्लाई। हाँ बेहद, इन्होंने इकरार किया। फरजाम भाई पर दबाव डालें, आपकी बात नहीं टालेंगे। मुझे तो इतनी अच्छी लगती है कि क्या बताऊं। वो कहते कहते रुक गई कि शारमिन खुद इन्हें जुनूनी अंदाज से चाहने लगी है। ये सब मुनासिब नहीं था। हमारे माशरे में कब इजाज़त है कि लड़की खुद कहती फिरे कि मुझे फ़लाँ लड़का पसंद है, इससे शादी करूँगी। मैं फरजाम पर दबाव नहीं डाल सकती। वो जिससे चाहेगा शादी कर दूँगी। अपना अच्छा बुरा वो खुद बेहतर जानता है, अमीर बानो बोली। कहाँ जानता है, वो कोई अच्छी लड़की नहीं, सब कहते हैं अच्छे किरदार की नहीं। तुम कहकर देख लो, मैं इस मामले में कुछ नहीं करूँगी। मैं फरजाम को किसी कीमत पर नाराज़ नहीं कर सकती। आप एक दफ़ा कहकर तो देखें, शारमिन मेरी भाभी बन जाए, दुर्दाना ने जोर दिया। मेरे और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा बेटी, इन्होंने समझाया। शारमिन की बोरियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा था। वो कुछ करना चाहती थी, मुलाजमत वगैरह। मुलाजमत करने से अमीर बानो और अर्जुमंद ने मना कर दिया, अलबत्ता इसे मुसव्वरी करने की इजाज़त मिल गई। अब इसे इंतज़ार था कि कब एडमिशन शुरू होते हैं। क्रिसमस की आमद थी। शारमिन ने सबको अमेरिका क्रिसमस कार्ड भेजे। सिल्वा ने खूबसूरत लॉन्ग स्कर्ट, कोट, शूज़ पार्सल किया। शारमिन बहुत खुश थी। वक्ती तौर पर बोरियत दूर हो गई। मुसलमान होकर क्रिसमस की तैयारी क्यों कर रही है? अर्जुमन को एतराज़ हुआ। अम्मी, आप इसे कुछ नहीं कहेंगी, हम सब इसे तोहफे देंगे, सोबिया ने समझाया। क्रिसमस के दिन शारमिन बेहद खूबसूरत लॉन्ग स्कर्ट में मलबूस खुश खुश बातों में मसरूफ़ थी। अदील, सोबिया, दुर्दाना ने इसे तोहफे दिए, वो इन्हें पाकर मसरूर थी। अदील ने रात को सैर का प्रोग्राम बनाया। खाना भी बाहर खाएंगे, ओके। फरजाम खूब बने ठने कहीं जाने को तैयार होकर कार की चेन घुमाते अपने बेडरूम से निकले। शारमिन सामने आ गई। वो शजदर से रह गए। इसने बड़ी मोहब्बत से हैप्पी क्रिसमस कहा। वो इसे बुरी तरह घूरते हुए चले गए। शारमिन नर्वस होकर रह गई। इसने बेचैनी से उंगलियां मसली और तेज़ी से पलकें झपकाने लगी। दुर्दाना थोड़े फासले पर खड़ी भाई के रवैये पर पेचोताप खा रही थी। अगर ऊपरी दिल ही से मुस्कुराकर जवाब दे देते तो क्या चला जाता। शारमिन सिसकियां दबाती तेज़ी से चली गई। शायरी, इसने पुकारा मगर वो रुकी नहीं। बेडरूम में घुस गई और लॉक लगा लिया। अब ये रोएगी। कितना अच्छा मूड था इसका, आज गड़बड़ हो गई। दुर्दाना परेशान हो गई। शारमिन,
دردانہ نے دروازہ بجایا، کھڑکی سے جھانکا۔ وہ صوفے میں دھنسی عادت کے مطابق چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بیٹھی تھی۔ کھولو دروازہ۔ شارمن نے آنسوں سے تر چہرہ اوپر کیا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ منہ دھو لو، دردانہ نے اسے باتھ روم کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ شارمن منہ دھو کر تولیے سے پونچھتی چلی آئی۔ اس کا دل پھر بھر آیا۔ اس نے تولیے سے منہ چھپا لیا۔ کیا بے وقوفی ہے شارمن، آج تو خوشی کا دن ہے، تم آج رو رہی ہو؟ میں خوش نہیں، ختم ہو گئی خوشی، اس نے گلگیر لہجے میں کہا۔ یا خدا، اس پیاری سی لڑکی پر رحم کر، اسے میری بھابھی بنا دے۔ دردانہ نے دل ہی دل میں پھر دعا کی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے کہا، آؤ باہر چلیں۔ لیکن شارمن نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ دردانہ سوچتی رہ گئی، کیا بنے گا اس کا، برباد ہو کر رہ جائے گی۔ یہاں سکون کے لیے آئی ہے مگر مزید بے سکونی ہو گئی۔ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس کی یہ دلہن بنے گی۔ آ جائے گی میری بھابھی بن کے وہ چڑیل، شاہانہ قدیر۔ شارمن باتھ روم سے آئی تو دردانہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ گہرے پیلے شلوار کرتے میں بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ دانی پلیز مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، اس نے بستر میں گھس کر چادر اوپر لے لی۔ عدیل بھائی کیا کہیں گے شادی، انہوں نے اتنے شوق سے پروگرام بنایا تھا، اٹھو۔ اس نے شارمن کا کندھا ہلایا۔ وہ تکیوں میں منہ چھپائے روتی ہوئی بولی، پلیز۔ دردانہ دروازہ بند کر کے نکل گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فرجام سے اس سلسلے میں ضرور بات کرے گی۔ اس دن دردانہ کو موقع مل گیا۔ وہ فرجام کے ساتھ کالج جا رہی تھی، صوبیہ نے لیٹ جانا تھا، اس نے موقع دے کر بات چھیڑ دی، بھائی جان شارمن بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اس سے شادی کر لیں۔ فرجام نے ترچھی نگاہ بہن پر ڈالی، پاگل تو نہیں ہو گئی، میں اس آدھی انگریز آدھی مسلمان لڑکی سے شادی کر لوں؟ ہرگز نہیں، وہ پوری مسلمان ہے، اردو ٹھیک ٹھاک بول لیتی ہے، آج کل ویسے بھی لڑکیوں کو انگریزی بولنے کا شوق ہے، یہ تو پھر۔ انہوں نے بات کاٹ دی، میری پسند، میرا بھی تو کوئی آئیڈیل ہے، تم نے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ اشارہ صاف شاہانہ قدیر کی سمت تھا۔ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، امی کو بھی پسند نہیں۔ کیوں، کیا خرابی ہے اس میں؟ فرجام علی کو اپنی پسند کی توہین پر غصہ آ گیا۔ دردانہ قدرے ڈر سی گئی، مجھے خالص مسلمان لڑکی چاہیے اور وہ میں نے ڈھونڈی ہے۔ آپ صرف چٹی چمڑی دیکھ کر پھسل پڑیں، اس میں بہت اوصاف ہیں، وہ ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، بلکہ ہو چکی ہے، وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے اور آپ کے سوا۔ وہ بھائی سے یہ بات کہتے ہوئے جھجک کر رک گئی۔ یہ دعوے بہت سی لڑکیاں کرتی ہیں اور جانے کتنی لڑکیاں مجھے پسند کرتی ہیں، اب سب سے تو نہیں کر سکتا میں شادی، صرف ایک لڑکی یہ درجہ حاصل کرے گی اور میں شاہانہ قدیر سے شادی کروں گا، وہ مجھے پسند ہے، اچھی لڑکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسی پل جانے کہاں سے چم سے شارمن فرجام علی کی نگاہوں کے سامنے آ گئی، مسکراتی حسن کی بجلیاں گراتی انہیں کرسمس کی مبارکباد دے رہی تھی۔ انہوں نے زور سے سر جھٹکا اور چونک کر دردانہ کی سمت دیکھا، وہ بہت چپ چپ نظر آ رہی تھی۔ دردانہ پھر کچھ نہ بولی، بھائی کو خداحافظ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی۔ دوپہر کو گھر واپس آئی تو موڈ بہت خراب تھا، خلاف توقع شارمن آج اسے مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ ایڈمیشن ہوا، آرٹ کونسل میں کلاس ہوگا، اس نے خوش ہو کر بتایا۔ ایڈمیشن ہو گیا، آرٹ کونسل میں کلاس ہوگی، دردانہ نے مسکرا کر اس کی تصدیق کی۔ اوکے، شارمن ہنس دی۔ دردانہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے لبوں پر ہنسی تو آئی، ورنہ اس روز کے بعد اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ شارمن کا پینٹنگ میں کافی دل لگ گیا۔ ایک لڑکی نائلہ جدون سے تو کچھ زیادہ ہی میل ملاپ ہو گیا۔ نائلہ بہت بولڈ قسم کی لڑکی تھی، سب سے جلد گل مل جاتی، جبکہ مغربی معاشرے میں پرورش پانے کے باوجود شارمن بہت سنجیدہ طبیعت کی مالک تھی، لیے دیے رہتی، کسی نے بات کر لی تو جواب دے دیا۔ اکثر وہ شام کو لان میں بیٹھی تصویر مکمل کر رہی ہوتی تو فرجام علی کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، وہ انہیں دیکھتی مگر فرجام علی بڑی بے اعتنائی سے گزر جاتے۔ جس روز شاہانہ قدیر ان کے ہمراہ ہوتی، شارمن کی اچھی بھلی تصویر بگڑ جاتی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ پینٹنگ اسے پہلے بھی آتی تھی، اب کافی مہارت حاصل کر لی تھی، وہ کافی اچھی تصویر بنا لیا کرتی۔ جب وہ رنگ و برش کی دنیا میں گم ہوتی تو اسٹوڈنٹ لڑکے اسے چھپ کے دیکھا کرتے۔ آج کل بڑے زور و شور سے نمائش کی تیاریاں ہو رہی تھی، شارمن بھی گھر آ کر کام میں لگی رہتی۔ دردانہ کے امتحان ہونے والے تھے، وہ پڑھائی میں جتی رہتی۔ صوبیہ صبح کی گئی، شام کے قریب یونیورسٹی سے لوٹتی، تینوں کی آپس میں بات چیت کم ہوتی، اس کا آنے جانے کا مسئلہ تو حل ہو چکا تھا۔ نائلہ جدون اپنی گرے سوک میں لے جاتی اور چھوڑ جاتی، وہ ڈیفنس کلب روڈ کے قریب ہی رہتی تھی، آنے جانے کا راستہ اس کا یہیں سے ہو کر جاتا تھا۔ دو بہنیں تھیں، والدین کا انتقال ہو چکا تھا، ساری جائیداد کی مالک یہ دونوں ہی تھی۔ نائلہ آزاد خیال ضرور تھی مگر حد سے آگے نہ بڑھتی تھی۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، وہ اسلام آباد میں رہتی تھی، شارمن اسے بہت پسند آئی تھی، دونوں میں بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ شارمن آزاد ماحول میں پلی بڑھی تھی لیکن وہ طبعاً بہت خاموش و سنجیدہ تھی۔ امریکہ میں بھی وہ کسی لڑکے سے زیادہ گلتی ملتی نہیں تھی، یہاں بھی بہت ریزرو رہتی ہے، اگرچہ فرجام علی کے گھر کا ماحول بہت زیادہ دقیانوسی نہ تھا، یہاں کا ماحول اسے بہت پسند آیا تھا۔ وہ خود بھی دردانہ صوبیہ جیسی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ شارمن کو سوئمنگ کی عادت تھی، یہاں اس کے چانسز صفر بھی نہ تھے۔ جب اسے معلوم ہوا نائلہ جدون بھی
سوئمنگ کرتی ہے، تو اس نے اس سے کہہ کر مقامی کلب میں جانا شروع کر دیا۔ ہفتے میں ایک بار جاتی تھی۔ آج دونوں بڑے دنوں بعد آئی تھی۔ نمائش کی تیاری میں مصروف تھیں، بقول ان کے شاہکار تصویریں بنا کر آج فرصت ملی تھی۔ کافی لڑکیاں تھیں، لڑکے بھی نظر آ رہے تھے۔ شارمین نیلے رنگ کے کاسٹیوم میں بڑی مہارت سے تیر رہی تھی۔ یار تم کمال کی سوئمنگ کرتی ہو، نائلہ نے اس کو داد دی۔ دونوں تھک کر سوئمنگ پول سے نکل کر ڈریسنگ روم کی جانب جا رہی تھی۔ بڑے بڑے ٹاولز اپنے گرد لپیٹ لیے تھے۔ شارمین نے اپنی تعریف پر ہولے سے مسکرا کر تھینکس کہا۔ شارمین نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کا دم ہی نکل گیا۔ فرجام علی کسی غیر ملکی کے ساتھ وہاں جانے کب سے کھڑے تھے۔ اسے گور کر دیکھا تو وہ لڑکھڑا سی گئی اور نائلہ کی اوٹ میں ہو گئی، اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ کیا ہوا ڈیئر؟ نائلہ اپنے بھیگے بال ہوا میں ادھر ادھر لہرا کر بولی۔ کچھ نہیں، چکر آ گیا تھا، وہ بات بنا کر بولی۔ نظر لگ گئی ہو بھی تو قیامت، پھر اتنی اچھی سوئمنگ کرتی ہو۔ واٹ نظر؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ ارے ہمارے ہاں لگا کرتی ہے، تم کو نہیں خبر، روز ممی میری نظر اتارتی ہیں۔ اس کے پلے کچھ نہ پڑا۔ شارمین کپڑے بدل کر بال سنبھال کر واپس آ رہی تھی۔ نائلہ مسلسل بول رہی تھی۔ وہ نائلہ کی باتوں کا جواب دے رہی تھی مگر دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ گھر آتے ہی بیڈ روم میں بند ہو گئی، ڈر کے مارے برا حال تھا۔ کیا بولیں گے فرجام؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کھانے پر وہ ڈرتے ڈرتے گئی کہ دیکھے فرجام کیا کہتا ہے، مگر انہوں نے حسب معمول کھانا کھایا، سب سے بات چیت کی، ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کر دیا۔ اس سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ چپکے چپکے ان پر گھبرائی ہوئی نگاہ ڈال لیتی۔ وہ اسے دیکھتے ہی بہت کم تھے، آج تو اس کے ہاتھوں پر بھی نظر نہ ڈالی جو بے ساختہ پڑ جایا کرتی تھی۔ آج تصویروں کی نمائش تھی۔ شارمین نے صوبیہ اور دردانہ سے چلنے کو کہا تھا، مگر اتفاق سے صوبیہ کو ٹمپریچر ہو گیا۔ دردانہ نے پہلے ہی عذر پیش کر دیا تھا، اگلے روز اس کا پیپر تھا۔ نائلہ جدو نے بھی لینے نہیں آنا تھا اسے، صبح کہیں جانا تھا، کہہ رہی تھی وہیں سے آرٹ کونسل پہنچ جاؤں گی، پھر اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ جب سے اس نے داخلہ لیا تھا ہمیشہ جینس وغیرہ میں گئی، آج فیروزی رنگ کا بڑا خوبصورت شلوار کرتا پہنا، تیار ہو کے دردانہ کے پاس آئی۔ بال بھی اس نے نئے اسٹائل سے سنوارے تھے، شانوں کے نیچے بڑی خوبصورتی سے ہلکورے لے رہے تھے، کپڑوں کا رنگ آنکھوں سے میل کھا رہا تھا، وہ غضب کی حسین نظر آ رہی تھی۔ آرٹ کونسل پہنچی تو مخصوص گیلری میں تصاویر لگی تھی، سبھی کے دل دھڑک رہے تھے، جانے کس کی تصویر انعام کی مستحق ٹھہرتی ہے۔ اس کی آنکھیں نائلہ جدون کو ڈھونڈ رہی تھی، کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے نائلہ کو دیکھا؟ اس نے جنید آفریدی سے پوچھا۔ اس نے اس کے سراپے پر نظر ڈال کر نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ بور ہو رہی ہیں؟ اس نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ ہاں بڑی سخت، وہ رک رک کر بولی۔ آپ کی تصویر بہت خوبصورت ہے۔ جنید نے اس کی دمکتی آنکھوں میں جھانکا۔ ارے نہیں، وہ چمکیلے بالوں کو گردن کی حسین جنبش سے ہلا کر ہنس دی، سفید سفید دانت انابی لبوں سے جھانکنے لگے۔ تبھی فرجام آتے نظر آئے، ان کے ہمراہ ملک شیرازی تھے۔ وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ دونوں اس کی سمت آئے۔ السلام علیکم، اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو، ملک نے مسکرا کر بزرگانہ انداز سے جواب دیا۔ شارمین بھی مسکرا دی۔ شیرازی اسے دیکھتا رہ گیا، اس سے شارمین بہت پسند تھی، اس کی خواہش تھی زندگی کی ساتھی بن جائے۔ ایک روز دبی دبی زبان سے فرجام سے کہا تھا، پھوپھو ارجمن رشتہ داروں میں کریں گی، انہوں نے اپنی طرف سے انکار کر دیا۔ شیرازی دل محسوس کر رہ گیا۔ تم سے تو ارادہ نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ انہیں اس کا سوال بہت ناگوار گزرا تھا۔ کچھ نہیں یار، شیرازی نے بات ختم کر دی۔ تب شارمین دونوں کا تعارف جنید آفریدی سے کروانے لگی۔ فرجام نے اچڑتی نظر اس پر ڈالی تھی، اتفاق سے شارمین انہیں ہی دیکھ رہی تھی، فوراً لب ہلکے سے دانتوں میں دبا کر نکالا اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ملک شیرازی نے ہلکی پھلکی باتیں ہونے لگی، پھر مہمان خصوصی آ گئے، ہر تصویر کا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ لے رہے تھے۔ تب پارٹی کا اہتمام ہوا، اس کے بعد چھوٹے سے فنکشن کا بھی انتظام تھا۔ نائلہ جدون نہیں آئی تھی، شارمین افشا رحیم کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھی تھی۔ فنکشن شروع تھا، دلچسپ آئٹم تھے، مووی بن رہی تھی، تصویریں کھنچ رہی تھی۔ شارمین پریشان تھی کہ وہ واپس کیسے جائے گی، وہ اکیلے جانے کے تصور سے دہل رہی تھی۔ اپنے امریکہ سے واپس آنے کے بعد کے واقعے کو بھولی نہیں تھی، ڈرائیور کو آنے کو منع کر دیا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ نائلہ نہیں آئے گی۔ تبھی اس کے کان ان کے پیچھے قطار میں بیٹھے لڑکوں کی باتوں پر لگ گئے۔ فرجام علی کے ساتھ بڑے دنوں بعد ان کے دوست نظر آئے ہیں، آج وہ نہیں آئی۔ شاہانہ قدیر، بڑے چبھتے ہوئے انداز سے کہا گیا۔ سنا ہے دونوں شادی کرنے والے ہیں، دوسرے لڑکے نے کہا۔ شارمین کا دل مٹھی میں آ گیا، بڑی بد نصیب ہوگی اس مشہور معزز خاندان کی۔ میں نے سنا ہے شاہانہ قدیر شادی شدہ ہے، باہر چلی گئی تھی، 3 سال بعد واپس آ گئی، اب 2 سال سے دیکھ رہے ہیں یہیں پر ہے، پہلے کسی کسٹم کلیکٹر کے ساتھ ہوئی تھی، اب 6-7 ماہ سے فرجام کے ساتھ نظر آتی ہے۔ نہیں یار، تجھے کس نے بتایا وہ شادی شدہ ہے؟ دوسرے نے بے یقینی سے کہا۔ رؤوف ڈھول نے۔ اوہ ہاں اچھا، اس سے ویسے تو سارے جہاں کی خبر ہوتی ہے،
پھر کیا ہوگا، فرجام تو مارا گیا۔ اسی وقت انعامات کا اعلان ہونے لگا۔ سائمہ عمان کی تصویر اول قرار دے دی گئی۔ تالیوں کی گونج میں فلش لائٹ کے جھرمٹ میں اس نے پہلا انعام حاصل کیا۔ دوسرے تیسرے انعام کا اعلان ہوا۔ خصوصی انعام کی مستحق شارمن سلطان قرار پائی۔ مائک پر اس کا نام پکارا گیا۔ وہ سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، سن نہیں سکی۔ شارمن سلطان، دوبارہ نام پکارا گیا۔ او نو! اس پر بے یقینی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اٹھو بھی! افشا رحیم نے اسے ٹوکا دیا۔ تب وہ بے پناہ گھبرا گئی، ٹانگیں لرز اٹھی، جاتے ہوئے دوبارہ پیر مڑا، گرتے گرتے بچی۔ اس کی بوکھلاہٹ پر کئی لوگوں کی ہنسی نکل گئی۔ وہ ہمت کر کے ڈائس پر چڑھی، سانس پھول گئی تھی۔ مہمان خصوصی بھی مسکرا رہے تھے۔ آپ کو امید نہیں تھی؟ وہ ہنس کر بولے۔ بالکل امید نہیں تھا۔ وہ بوکھلائی لڑکی کو سب دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ فرجام کے لب پھیلے پھر جامد ہو گئے۔ شارمن تقریباً دوڑتی ہوئی آئی۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے اس نے طویل سانس لی۔ ادھر ادھر سے لڑکے لڑکیاں پلٹ پلٹ کر مبارکباد دے رہے تھے۔ تھینک یو ویری مچ، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ محفل برخاست ہو گئی، سب باہر نکلنے لگے۔ شارمن پریشان تھی۔ کس کے ساتھ جاؤں گی؟ بہت قریب سے آواز آئی۔ وہ چونکی، دل انوکھے انداز سے دھڑکا۔ فرجام پوچھ رہے تھے۔ حیرانی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ بہت دلکش نظر آ رہی تھی۔ انعام، جو مصوری کی قیمتی کتاب اور ایک چھوٹے سے چمکتے کپ پر مشتمل تھا، اس نے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ ہولے سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ڈرائیور کو کیوں نہیں بلایا؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ شارمن کا دل تڑپ گیا۔ بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر قدم آگے بڑھا دیا۔ کوئی سواری نہیں ملے گی اس وقت، میرے ساتھ آؤ، انہوں نے الجھے انداز میں کہا۔ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ دروازے سے لگ کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ فرجام علی نے اس پر چڑھتی ہوئی نظر ڈال کر کار اسٹارٹ کی۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ فرجام علی مسلسل بول رہے تھے۔ اس قسم کے فنکشن اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں تو ڈرائیور کو بلایا کرو، میری ذمہ داری نہیں ہے، ڈرائیور نہیں ہوں میں۔ شارمن کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب یہاں آئی تھی۔ نہ آتی تو اچھا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نائلہ جدوں نہیں آئے گی اور اسے ان کے ساتھ آنا پڑے گا۔ کتنی دفعہ کلب جا چکی ہو سوئمنگ کرنے؟ انہوں نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ 5 دفعہ، وہ گھبرائی بولی۔ آپ کہیں تو نہیں جاؤں گی؟ جانے کیسے؟ ہمت کر کے کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ پول میں لگی مرکزی بلب کی روشنیوں میں اس کی آنکھوں میں مچلتے پانی کو دیکھا۔ آپ نے مجھ سے کون سی امیدیں باندھ رکھی ہیں؟ مجھے کوئی غرض نہیں ہے، جو مرضی ہو کرو۔ وہ غصے سے بھر گئے۔ شارمن ڈر کے مارے کانپ گئی۔ مزید چپکی کے احساس نے اسے بے حال کر دیا۔ عادت کے مطابق جھکی، چہرہ گھٹنوں میں دبا لیا، چپکے آنسو بہانے لگی۔ کافی کلر کے گھنے چمکتے بال منتشر ہو گئے تھے۔ اسٹون مین شاہانہ قدیر سے کتنے ہنس کر ملتے ہیں، وہ فراڈ ہے، جھوٹی ہے، مگر اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ بہت لکی ہے۔ گیٹ سے باہر گاڑی رکی تو شارمن چونک کر سیدھی ہوئی۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنسو پونچھے، اپنا انعام سمیٹا۔ انہوں نے دیکھا اس کا کرتا آنسوؤں کے قطروں سے بھیگ رہا تھا۔ تھینک یو ویری مچ، وہ رندی ہوئی آواز سے بولی اور اتر کر اندر چلی گئی۔ جب تک اندر نہ گئی وہ اسے دیکھتے رہے، پھر خفیف سے شانے جھٹک کر گاڑی لے گئے۔ جوتوں کی ہیل کی آواز سن کر پڑھنے میں مصروف دردانہ جٹ بیڈ روم سے نکلی۔ آ گئی، واہ انعام ملا ہے، وہ خوشی سے بولی۔ شارمن منہ چھپاتی بیڈ روم میں جا گھسی۔ مبارک ہو بہت۔ دردانہ قریب آئی۔ شارمن رو رہی تھی۔ شاعری کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ شارمن نے ساری باتیں شاہانہ قدیر کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ بھی بتا دیا۔ دردانہ فکر مندی سے بولی۔ فرجام بھائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ ان کو بیوقوف بنا رہی ہیں۔ میں انہیں بتاؤں یہ باتیں؟ وہ تو بہت جلد اس جڑیل سے شادی کرنے والے ہیں، یہ تو انہیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ میرا نام نہیں لینا، شارمن نے ڈر کر کہا۔ میں بیوقوف نہیں ہوں، تم فکر نہ کرو، دردانہ نے محبت سے کہا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ میری پیاری بہن، اس نے شارمن کو گلے سے لگا لیا۔ میں کیا کرے دانی، وہ بے بسی سے بولی۔ کروں، اس نے جملہ ٹھیک کیا، کروں، شارمن نے سسکتے ہوئے کہا تو دردانہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ امریکہ میں مجھے سب بوائز پراؤڈی اسٹون گرل کہتے تھے، میری فرینڈز کہتی تھیں اس سے میرج کرنے والا کوئی لکی مین ہوگا، پر مجھے کوئی اچھا نہیں لگا۔ یہاں پر مسٹر فرجام بہت اچھا لگا، بہت سویٹ۔ دانی، بائی گاڈ، ہم اس کے علاوہ کسی مین کو پسند نہیں کرتی۔ واپس چلی جائے گی وہاں، پر ہم شادی نہیں کرے گی، وہ رندی ہوئی آواز میں بولتی چلی گئی۔ اس کے عزائم پر دردانہ کا دل دہل گیا۔ کس بے قراری سے رو رہی تھی۔ تمہیں پرائز ملا ہے۔ دردانہ نے اس کا ذہن دوسری طرف لگانا چاہا تاکہ یہ رونا تو بند کرے۔ اس کا انتہا سے زیادہ دکھی ہونا اسے پریشان کر گیا تھا۔ خصوصی پرائز ملا ہے، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے پوری رویداد سنا دی۔ ہائے کتنا لطف آیا ہوگا، میرے امتحانوں نے گڑبڑ کر دی، ورنہ مجھے ضرور جانا تھا، صبح اخبار میں تصویر آئے گی۔ دانی، مجھ کو نیند آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو جمع تھے۔ جھوٹ مت بولو، تم رو گی۔ یس، اس نے بڑی معصومیت سے اقرار کر لیا۔ ایمان سے بہت ہی بولی ہو، فرجام بھائی کی پرواہ نہ کیا کرو، ہم ایک بہت پیارا لڑکا ڈھونڈ لیں گے۔
اس کے ساتھ شادی کرنا۔ فرجام بھائی بہت خراب ہیں، ان کو گھر اب مت بولو دانی پلیز، اس نے احتجاج کیا۔ دردانہ کا دل دکھ سے بھر گیا، وہ اسے شب خیر کہتی چلی گئی۔ اگلے روز واقعی اوروں کے ساتھ اخبار میں اس کی بھی تصویر تھی، سب نے مبارکباد دی۔ چلو بھائی اس خوشی میں پکچر ہو جائے، عدیل نے پروگرام بنایا۔ نو، اس نے انکار کر دیا، پکچر میری طرف سے ہوگی، شرط یہ ہے کہ ہمیرا ساتھ ہو۔ عدیل نے کہا ہاؤ سویٹ، ضرور، میں ابھی فون کرتی۔ شارمن جھٹ راضی ہو کر فون کرنے بھاگی۔ شارمن بہت اچھی لڑکی ہے عدیل بھائی، ہم سب کو بہت پسند ہے، پھر ہماری رشتہ دار ہے، ایک بات بتاؤں فرجام بھائی کو بہت پسند کرتی ہے، ان سے شادی کی خواہشمند ہے۔ دردانہ نے کہا مجھے بہت پہلے سے پتہ ہے، یہ بہترین بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ عدیل نے کہا وہ ہے نا چڑیل شاہانہ قدیر، بس وہ پسند ہے فرجام بھائی کو۔ وہ کٹیلے لہجے میں بولی جس روز شوہر جوتے لگا کر لے جائے گا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ عدیل نے جل کر کہا تو آپ کو بھی پتہ ہے؟ دردانہ حیرت زدہ رہ گئی، سب جانتے ہیں یہ کون سی چھپی ہوئی بات ہے؟ فرجام بھائی کو علم ہے، انہیں شاید ابھی علم نہیں، تو آپ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ تو اس سے شادی کرنے والے ہیں۔ دانی گھبرا کر بولی تو اسے شرم نہیں آتی؟ شادی شدہ ہو کر وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے، یہ بھی تو سننے میں آیا ہے طلاق لے چکی ہے۔ عدیل نے کہا۔ یہ سن کر دردانہ کے ہوش و حواس جاتے رہے، وہ پریشان ہو کر بولی فرجام بھائی کو میں کم از کم ایسا نہیں سمجھتی تھی، وہ تو اتنے بلند کریکٹر انسان ہیں، پھر اس عورت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ یہ تو انہی سے معلوم ہوگا۔ شارمن بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چپ ہو گئی۔ میں نے حمیرہ کو راضی کر لیا، وہ خوش ہو کر بتانے لگی۔ اس کے رخسار دمک رہے تھے، چہرہ لال ہو رہا تھا۔ دردانہ کا موڈ خراب ہو چکا تھا، وہ صرف شارمن کی خاطر مسکراتی ہوئی پکچر دیکھنے چلی گئی۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو فرجام کسی مہمان کو رخصت کر رہے تھے۔ یہ بخاری صاحب بہت مشہور مصنف تھے، یہ تو ہمارے مہمان خصوصی بنے تھے۔ شارمن ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بخاری صاحب اسے دیکھ کر مسکرائے، اس نے بھی سلام کیا۔ پرپل شلوار قمیض، جامنی کاسنی پھول والا دوپٹے کو گردن میں لٹکائے، بالوں کا جوڑا بنائے اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ اسے ناپسند کرنے والے فرجام بھی بار بار دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اسی طرح محنت کرتی رہو گی تو ایک روز پہلا انعام حاصل کر لو گی۔ وہ اس کا سر تھپک کر مسکراتے چلے گئے۔ انہیں رخصت کر کے فرجام اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ یہ سب ٹی وی لاؤنج میں آ گئے۔ شارمن نے سینڈل اتار کر کرسی پر بیٹھی، اسے اردو پکچر بہت پسند آئی تھی، اسی کے متعلق صوبیہ اور عدیل سے باتیں کر رہی تھی۔ دردانہ اندر سے فرجام کے پاس سے ہو کر آئی تھی، اس کا چہرہ بڑا بجھا بجھا سا تھا۔ کیا ہوا دانی، خیریت تو ہے؟ صوبیہ نے استفسار کیا۔ یہ جو آئے تھے ابھی اپنے بیٹے کا رشتہ شارمن سے کرنے آئے تھے، اور امی جان پھپھو کی ہاتھ سے پہلے فرجام بھائی نے حامی بھر لی، دردانہ نے بتایا۔ وٹ؟ شارمن غصے اور حیرانی سے بولی، دونوں ہاتھ کرسی کی سائیڈوں پر رکھ کر اونچی ہوئی اور بغیر سینڈل پہنے بھاگنے کی رفتار سے سیڑھیوں پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ شارمن سنو تو، دانی پکاری۔ وہ رکی نہیں، جنونی انداز میں ہینڈل گھما کر فرجام علی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ کی چین اٹھا کر پلٹے تھے، کہیں جانے والے تھے۔ شارمن نے بگڑے ہوئے تیوروں سے انہیں گھورا۔ کیا بات ہے؟ فرجام علی نے انگلش میں پوچھا۔ مسٹر بخاری کے بیٹے سے میری شادی کی منظوری کیوں دی؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اس وقت ان سے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بیٹھو، انہوں نے کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ میں نہیں بیٹھوں گی، وہ تڑک کر بولی۔ نہ صحیح، وہ خود کرسی پر بیٹھ گئے اور نرم لہجے میں سمجھانے والے انداز سے بولے، تم ہماری ذمہ داری ہو اور اس گھر کا بڑا میں ہوں، ہر کام میری مرضی سے ہوتا ہے۔ بخاری صاحب کا بیٹا مقامی بینک میں وائس پریزیڈنٹ ہے، بہت اچھی پوسٹ ہے، جانے پہچانے شریف معزز لوگ ہیں، تم یہاں کے مسائل سے واقف نہیں، یہاں لڑکیوں کی شادیاں مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تحمل سے سمجھایا، مجھے شادی نہیں کرنی اور میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ وہ بے رخی سے بولی، اس گھر میں رہنے والا ہر فرد میری ذمہ داری ہے، تم ٹھنڈے دل سے سوچنا، ابھی جلد ہی نہیں ہے، شادی چند ماہ بعد ہو جائے گی۔ نہیں، میں نہیں کرتی، میں نہیں کروں گی، وہ چلا اٹھی۔ اس کا رنگ غصے اور صدمے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ کتنا ظالم پتھر تھا یہ شخص، لگ رہا تھا بے دردی سے اس کی چاہت ٹھکرا کر اپنی مرضی سے اس کی شادی کر رہا تھا۔ میں کسی کی ذمہ دار نہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یو اسٹون مین، وہ دھاڑی، آرام سے بات کرو، وہ تیزی سے بولے۔ اتنی بدتمیزی سے اس سے کسی نے آج تک بات نہ کی تھی۔ میں نے یہاں پر نہیں رہنا۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ کدھر بھی، آپ کو اس سے کیا؟ اس نے قطعی انداز سے کہا، تمہاری جو سوچ ہے وہ ناممکن ہے، سمجھی؟ ویسے ہر انسان کو اپنی مرضی کا اختیار ہے، اگر تم نہیں چاہتی تو بخاری صاحب کو منع کر دوں گا۔ وہ شعلے اگلتی کھڑی اپنے حسن کی تابانیاں بکھیر رہی تھی، دوپٹہ شانے پر ایک طرف سے گر گیا تھا، لب کچل کر برستی آنکھوں کو آستین سے پہنچا، مڑی اور بھاگتی چلی گئی۔ فرجام علی کی چین کو انگلیوں پر گھماتے ہوئے گہری سوچ میں جا ڈوبے۔ رشتے کی بات دب گئی، بخاری صاحب کو منع کر دیا گیا، گویا اس کی بات مان لی تھی۔ رشتہ اچھا تھا، اپنے گھر کی ہو جاتی، لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ پھپھو ارجمند امیر بانوں سے بولی، مگر بچی خود نہیں چاہتی، کاش فرجام مان جائے تو میں اسے اپنی بہو بنانے پر فخر محسوس کروں، جانے خدا کو کیا منظور ہے۔ ارجمند بولی، یہ رشتے زبردستی کے نہیں ہوا کرتے، دردانہ بتا رہی تھی، شارمن خود فرجام کو پسند کرتی ہے اور ان سے شادی کی خواہشمند ہے، اس نے تو وہاں کے حساب سے بتا دیا کہ لڑکی لڑکا پسند کر کے ماں باپ کو بتا دیتی ہے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں۔ ہاں اپا، صوبیہ نے مجھے بھی بتایا تھا، میرا تو خود دل چاہتا ہے کہ شارمن نے گاؤں کے
کے پاس رہے، لیکن فرجام کی مرضی نہیں ہے، وہ شاہانہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت غلط باتیں مشہور ہیں، جانے قسمت میں کیا لکھا ہے۔ دونوں کافی دیر تک اسی موضوع پر باتیں کرتی رہیں۔ دن روزمرہ کے معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ دردانہ پیپر دیکھ کر فارغ تھی، وہ سیدھی شارمن کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ شارمن اپنی پینٹنگ کو آخری ٹچز دے رہی تھی۔ یار تم سارا دن پینٹنگ کرتی تھکتی نہیں؟ دانی نے پوچھا۔ آؤ دانی، ختم ہو گیا ایگزام۔ وہ بدستور اپنے کام میں مصروف رہی۔ ہاں وقتی طور پر فارغ ہوں، کچھ دنوں بعد پڑھائی شروع ہو جائے گی دوبارہ۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ بے پناہ خوبصورت کسی مرد کا جسم تھا، لگتا تھا بڑی محنت سے بنایا گیا ہے، مگر گردن اور چہرہ نہ بنایا تھا، بلکہ بڑی مہارت سے گردن اور چہرے کی ساخت پتھروں جیسی بنائی تھی۔ یہ ہے کون؟ کس کا پورٹریٹ ہے؟ پتھر تو ہٹاؤ، گرن اور چہرے سے، میرا مطلب ہے اسٹون سے ہے۔ یہ پورا اسٹون مین ہے، کپڑوں کی وجہ سے معلوم نہیں ہو رہا۔ وہ درد سے مسکرائی۔ اوہ، وہ چونک اٹھی۔ صاف سمجھ گئی کون ہو سکتا ہے، اس نے اکثر فرجام کو اسٹون مین کہتے سنا تھا۔ دردانہ نے قریب رکھی پنسل اٹھائی اور تصویر کے نیچے لکھ دیا، پتھر ہیں سیاں۔ یہ کیا لکھا؟ شارمن حیرانی سے بولی۔ وہی جو تم کہتی ہو، فرجام بھائی ہے نا یہ؟ تم سمجھ گئی؟ کون نہیں سمجھے گا، تمہارا اظہار اتنا کھلا ہے کہ سب سمجھ جائیں گے۔ پھر اس نے اس عبارت کو مفہوم سمجھایا۔ آل رائٹ، بالکل ٹھیک۔ شارمن نے پلکوں میں جمع ہونے والے قطرے انگلیوں سے پونچھے۔ رویا مت کرو شاری، یہ بزدلی ہے، دردانہ نے سمجھایا۔ پھر میں کیا کرے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ دردانہ نے اس کا جملہ بھی صحیح نہ کیا۔ چلو چھوڑو، اس وقت ذرا ٹہل کر آتے ہیں لان میں، دانی نے اس کا دھیان بٹھانے کے لیے کہا۔ اوکے۔ شارمن نے رنگ برش ایک طرف رکھے، بکھرے بالوں کا جوڑا سا بنایا باہر چلی آئی۔ صوبیہ بھی آ گئی، تینوں باتوں میں مصروف ہو گئی۔ پڑوس میں مسز جلال رہتی تھی، وہ ایک دن شارمن کا رشتہ لینے آ پہنچی۔ ان کا بیٹا عالمگیر حال ہی میں امریکہ سے MBA کر کے آیا تھا۔ شارمن کو آتے جاتے دیکھا تھا، وہ اسے بہت پسند آئی۔ شارمن نے سنا تو جھنجھلا اٹھی۔ کیا مصیبت، ہم کو نہیں کرنی میرج؟ وہ سختی سے بولی۔ سنا ہے وہ تمہارے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے، صوبیہ ہنس کر بولی۔ واٹ، دیوانہ؟ شارمن قطعی نہ سمجھی۔ ویسے ہی جیسے تم پتھر ہے سیاں کے پیچھے ہو، دردانہ شوخی سے بولی۔ دانی تم نے میرا جوک بنا لیا، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں سویٹ، ایسی بات نہیں، مجھے تو تم خود اتنی پسند ہو کہ حد نہیں۔ مسز جلال کو کیا کہیں؟ صوبی نے پوچھا۔ انکار، شارمن قطعی لہجے میں بولی۔ اس فنگر میں صرف فرجام میرج رنگ ڈالے گا بس، وہ الٹے ہاتھ کی تیسری انگلی دکھا کر صاف گوئی سے بولی۔ دانی نے لب بھینج لیے۔ دانی ہم سب کو بتاتی، فرجام ہم کو اچھا لگتا، شادی کروں گی، یہ برا تو نہیں لگتا؟ وہ اچانک پوچھنے لگی۔ تمہیں نظر انداز کر دیا ہے، ورنہ ہمارے گھرانوں میں لڑکیاں اپنے منہ سے نہیں کہتی کہ میں نے فلاں لڑکے سے شادی کرنی ہے، بے شرمی بےہودگی سمجھی جاتی ہے۔ بے شرمی بےہودگی، شارمن نے بمشکل یہ الفاظ کہے۔ تب دانی کو بے شرمی اور بےہودگی کی تشریح کرنی پڑی۔ یہ تو خراب بات ہوئی، ہم کو سب برا کہتے ہوں گے نا؟ وہ انتہائی پریشانی سے بولی۔ جب فرجیم ہم کو پسند نہیں کرتا، اس نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں تم گھر سے باہر کسی کو نہیں بتانا کہ فرجام بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہو، دانی سمجھانے لگی۔ بالکل نہیں، سمجھی نہیں، یہ خراب بات کہنی ہے، وہ ڈر کے بولی۔ ارے بابا خراب کہا کرو، اور فرجیم نہیں فرجام، دانی نے کہا۔ اوکے فرجام، ٹھیک تو ہے، مگر الف کو ایک ہی بار استعمال کرو۔ فرجام، وہ پھر بولی۔ فرجام، اب یہی دہراتی رہو، دانی نے چھیڑا۔ مسز جلال مایوس لوٹ گئی۔ شارمن کو پھپھو ارجمن نے سمجھایا تھا کہ وہ انکار نہ کرے۔ نہیں پھپھو، وہ ان سے لپٹ کر بے اختیار رو دی۔ میں صرف آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، شادی نہیں کروں گی۔ اچھا رونا بند کرو، ارجمن اس کے درد سے واقف تھیں۔ فرجام جانتے تھے مسز جلال اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی، مگر شارمن نے انکار کر دیا۔ وہ یہ بات سن کر کچھ نہیں بولے تھے، جو وہ چاہتی تھی انہیں علم تھا۔ وہ جانے کیا چاہتے تھے۔ شارمن کو پینٹنگ کی کلاس میں جانا تھا۔ نائلہ جدن نے کافی دیر لگاتی تھی، وہ بڑا سا شولڈر بیگ لٹکائے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ امیر بانو نے باہر جھانکا تو اسے ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ اب تک نہیں گئی بیٹی؟ نائلہ نے بہت دیر لگا دی ہے، میں اس کے گھر چلی جاؤں؟ گھر بہت قریب ہے، شارمن نے اجازت مانگی۔ کچھ دیر انتظار کر لو، امیر بانو نے اسے پیار سے دیکھا۔ کیسی چاند سی لڑکی ہے، مگر فرجام، بہت دیر ہو گئی ہے۔ شارمن نے سنہری ڈائل والی گھڑی میں وقت دیکھا۔ فرجام گھر پر تھے، ان سے کہنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، دوسرے وہ کب لے جاتے؟ جاؤ پھر، راستہ تو ٹھیک سے آتا ہے، یا ٹھہر جاؤ، میں فرجام سے کہتی ہوں۔ نہیں امی جان، ان کو نہیں پتہ مجھے آتا ہے راستہ، وہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ براؤن پینٹ، آف وائٹ ہائی نیک، ڈھیلے بازو، ڈھیلی قمیض، براؤن ایزی شوز، تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ ترتیب سے سنورے بال بڑے دلکش طریقے سے الکولے لے رہے تھے۔ جیسے ہی گیٹ سے نکلی، اتفاق سے اسی لمحے عالمگیر گاڑی میں بیٹھا کہیں جانے کو تیار تھا۔ ارے آپ شارمن سلطان کہیں جا رہی ہیں؟ آئیے میں ڈراپ کر دوں، وہ اپنی خوشی دباتے ہوئے گاڑی قریب لا کر دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ نو تھینکس، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ شارمن نے عالمگیر کے رشتے سے کچھ دن پہلے انکار کیا تھا۔ آئیے بھی، پینٹنگ کی کلاس ہے، آرٹ کونسل جا رہی ہیں، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، یہاں سے قریب ہی ہے، ہم دونوں ساتھ ہی پینٹنگ کی کلاس میں جاتی ہیں۔
آج میں چھوڑ آؤں گا، کیا حرج ہے؟ لفٹ لینا کوئی بری بات نہیں۔ شارمن نے سوچا اوکے کہہ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب کی چین اٹھائے فرجام اپنے بیڈ روم سے نکلے تھے۔ کوریڈور عبور کرتے ہوئے ان کی نگاہ نیچے پڑی۔ انہوں نے عالمگیر کی گاڑی میں شارمن کو بیٹھتے دیکھا۔ وہ زینہ قدموں تلے روندتے ہوئے اترتے چلے گئے۔ کوئی کولڈ ڈرنک پسند کریں گی؟ عالمگیر نے اس کی حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے حامی بھر لی۔ وہ کولڈ کارنر کے قریب کوک کی سپ لے رہی تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ گرین مرسیڈیز برابر سے گزری ہے۔ اس میں بیٹھے شخص نے بڑی چبھتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ عالمگیر بے پناہ خوش تھا۔ وہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے بے چین تھا۔ میری مما آئی تھیں، آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ شارمن نے اسٹرا لبوں سے نکالا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے آہستہ سے کہہ کر اسٹرا کا سرا موڑ دیا۔ گویا مزید کوک نہیں پینا تھا، جبکہ ابھی آدھی بوتل باقی تھی۔ کیوں، کوئی اور پسند ہے؟ فرجام کا نام شارمن کے ہونٹوں سے نکلتے نکلتے رہ گیا۔ ہمارے گھرانوں کی لڑکیاں اپنے منہ سے نہیں کہتی۔ اسے دانی کا جملہ یاد آ گیا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اسے اپنی آواز خود ہی جھوٹی لگی۔ پھر مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، ہر آسائش قدموں تلے ڈھیر کر دوں گا۔ ہم سال میں ایک بار امریکہ کا ٹرپ بھی لگائیں گے۔ آپ اپنی امی بہن بھائیوں سے مل لیجیے گا۔ اگر یہی باتیں کرنی ہیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاتی، ٹیکسی لے لوں گی۔ میں اپنی مرضی کی خود مالک ہوں، وہ سختی سے بولی۔ عالمگیر پھر کچھ نہ بولا۔ پھر وہ سارے راستے خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ اسے اس کی منزل پر اتارا اور وہ تھینکس کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ عالمگیر ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ آج پھر نائلہ جدون نہیں آئی تھی۔ اس کی آج کل بات چیت طے ہو رہی تھی۔ اس کا آرٹ کونسل جانا گول ہو جاتا۔ شارمن نے گھر فون کر کے ٹائم بتا دیا کہ ڈرائیور کو اس وقت بھیج دیں۔ کلاس سے فراغت پا کر تھکی تھکی سی باہر نکلی تو آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ فرجام گاڑی میں بیٹھے تھے۔ اخبار ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، مگر آہٹ پر اسے دیکھا تو اخبار رکھ دیا۔ شاید کسی کام سے آئے ہوں، شارمن نے سوچا اور ادھر ادھر گردن گھما کر گھریلو استعمال کی کرولا تلاش کرنے لگی۔ فرجام نے گاڑی اس کے قریب لا کر روک دی، اتنے قریب کہ وہ ڈر سے اچھل پڑی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ گردن اچکا کر کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ ڈپٹ کر انگریزی میں بولے۔ اس سے وہ بات ہمیشہ اسی زبان میں کیا کرتے تھے۔ شارمن ڈر کے مارے تیزی سے آ کر بیٹھی۔ اس کا بیگ ان کے کندھے بازو سے ٹکرایا۔ سوری، ویری سوری۔ اس نے گھبرا کر بیگ قدموں کے پاس رکھا۔ شارمن نے نروس ہو کر ان پر نگاہ ڈالی۔ یہ مجھے لینے کیسے آ گئے؟ اس روز کہا تھا کہ میں ڈرائیور نہیں۔ فرجام ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے گاڑی چلا رہے تھے۔ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر انگلش میں بولے۔ مجھ کو اردو آتی ہے، وہ جواب میں بولی۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ انہوں نے اس کی بات نظر انداز کر کے پھر انگریزی میں کہا۔ بہت سوچا ہے، وہ ہولے سے بولی۔ وہی تو پوچھا ہے کیا؟ میں کسی کو نہیں بتاتی۔ کسی سے کیا مطلب؟ میں پوچھ رہا ہوں میں۔ انہوں نے میں پر زور دے کر تفاخر سے کہا۔ کیا یہ بات پھر بتاؤں کہ گھر کا ہر فرد میری ذمہ داری ہے؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر برہمی سے بولے۔ شارمن ان کے لہجے سے دہل کر پرے کو کھسک گئی، اتنی کہ دروازے سے چپک گئی۔ دروازے میں لاک لگایا ہے؟ انہوں نے اس کی طرف بغیر دیکھے ہوئے پوچھا۔ اس نے لاک لگایا۔ اس کا ہاتھ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہ اتنا کیوں ڈانٹتا ہے؟ میں اسے کس طرح اچھی لگ سکتی ہوں؟ اس نے گردن جھکائے ہوئے سوچا۔ میری بات سنی نہیں؟ انہوں نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ عالمگیر ایک اچھا لڑکا ہے، مجھے نہیں کرنی شادی۔ وہ گردن جھٹک کر یوں ہی سر جھکائے ہوئے بولی۔ اس کے ساتھ تفریح کرنے جانا پسند ہے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کولڈ ڈرنک پینا پسند ہے، وہ گرج کر بولے۔ شارمن نے سہمی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ ان کی پیشانی پر غصے سے بل پڑ گئے تھے۔ بتاؤ، انہوں نے اسی لہجے میں پوچھا۔ وہ لفٹ، شارمن ہکلا کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ نہیں ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے گھر کی لڑکیاں یہ حرکتیں نہیں کرتی۔ آئندہ میں آپ کو کسی کے ساتھ نہ دیکھوں۔ شارمن کے جی میں آیا پوچھے۔ خود تو دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہر جگہ جاتے ہیں، مگر ہمت کہاں تھی سوال کرنے کی؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ دوبارہ اسی موضوع پر آ گئے۔ میں نن بنوں گی، واپس امریکہ چلی جاؤں گی، وہ رندی ہوئی آواز سے بولی۔ نن؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کافی کلر کے گھنے بالوں میں اس کا حسین مکھڑا کتنا اداس لگ رہا تھا۔ پلکوں کی گھنی چھاؤں بھیگنے کو تھی۔ ایک ہاتھ لبوں کے قریب تھا، وہ اپنے لبوں کو کاٹ رہی تھی۔ اپنے بارے میں پتہ ہے کہ کون ہو، کیا ہو؟ میں دوبارہ بتاؤں، مسلمان ہو تم، نن نہیں بن سکتی۔ مجھ کو پتہ ہے، پر میں وہ کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے، وہ چبا چبا کر بمشکل بولی۔ تم نن نہیں بن سکتی، سمجھی، ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو نہیں پسند، مگر میں کیا کرے، مجھ کو آپ بہت پسند، تو ہم نہیں کر سکتی شادی، میں نن نہیں بنوں گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر گھرائے۔ مجھے اپنی مرضی کرنی ہے، وہ ہٹیلے انداز سے بولی۔ میں یہاں سے جلدی چلی جائے گی، نہیں تو وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ ایسا نہیں کرنا ہے، خبردار۔ اچانک، بالکل اچانک گاڑی دوسری سڑک پر ڈالی، جبکہ دیکھ رہے تھے بس تیزی سے چلی آ رہی ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خطرناک طریقے سے موڑی کہ گاڑی الٹتے الٹتے بچی۔ شارمن کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی، وہ ان پر جا پڑی۔ شارمن مضبوطی سے ان کا بازو تھام کر دہشت سے رو پڑی، بس تیزی سے گزری۔ فرجام، آپ ٹھیک؟
وہ بے قرار ہو کر پوچھنے لگی۔ فرجام نے گاڑی روک لی تھی، وہ خود بھی کافی کنفیوز ہو گئے تھے۔ انہوں نے چہرے پر ہاتھ ملے، آنکھوں کو دبایا، پھر اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے۔ وہ کتنی بے قرار لگ رہی تھی، پلیز بولیں کچھ۔ انہیں گمسم دیکھ کر وہ دقت سے بولی۔ انہوں نے روتی ہوئی دہشت زدہ شارمن کو دیکھا، وہ کتنی مضطرب اور بے قرار نظر آ رہی تھی۔ چاہت اور الوہی جذبہ اس کے ہر فعل سے ظاہر ہو رہا تھا۔ کیسا تھا وہ لمحہ، کیسی تھی وہ گھڑی؟ تب وہ بے بس ہو گئے، سب کچھ ہار گئے۔ انہوں نے اس کی سمت رخ کیا، بھیگے نینوں سے برسات ہو رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ میں ٹھیک ہوں، رونا بند کرو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ اپنے آنسو پونچھنے لگی، کبھی کبھی آستینوں سے پونچھ لیتی۔ فرجام کو وہ وقت یاد آ گیا جب پہلی بار یوں ہی آنسو پونچھ رہی تھی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہے تھے، ان کے حواس درست ہو چکے تھے۔ شارمن آنسو صاف کر کے ٹھیک ہو کر بیٹھی، وہ منتظر تھی کہ فرجام علی گاڑی چلائیں۔ کیسی خاموشی سی چھائی ہوئی تھی، پاس سے اکا دکا گاڑی گزرنے کی آواز بھی یہ خاموشی توڑنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس نے ذرا سی گردن اونچی کی، اپنی طرف دیکھتے فرجام کو انتہائی حیرت سے دیکھا اور گڑبڑا سی گئی۔ نروس ہو کر انگلیاں دانتوں سے ہولے ہولے چبانے لگی۔ ان کی نظروں میں کیا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں مجھ کو؟ وہ ان کی نگاہوں کے زاویوں سے الجھ رہی تھی۔ بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ تب اس نے ہمت کر کے طے کیا ہوا اخبار اٹھا لیا، اسے اپنے سامنے کیا، کئی لمبے لمبے سانس لیے۔ یہ مسٹر فرجام کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ فرجام نے اسے مزید سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں دی۔ انہوں نے جھپٹ کر اخبار اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ شارمن کا رنگ پہلے فک ہوا، پھر حیرت انگیز طور پر سرخ ہو گیا۔ تم نے مجھے جیت لیا شارمن، انہوں نے ہولے سے کہا۔ شارمن کا دماغ ایک دم پھر گیا، یقین کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہیں آپ، شاہانہ قدیر آپ کو اچھی لگتی ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ فرجام متبسم نظروں سے اسے دیکھ کر بولے، میں کوشش کے باوجود اسے شادی کی حامی نہ بھر سکا، جبکہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی۔ گویا ان کو بھی پتہ تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ شارمن سوچ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے تم میرا آئیڈیل نہیں تھی، انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ شارمن پہلو بدل کر رہ گئی، پھر یہ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس کو غصہ آ گیا۔ فرجام نے اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھے تو مسکرا دیے۔ شاہانہ قدیر مجھے پسند تھی، میں جانتا تھا اچھی بیویوں والے کوئی اوصاف اس میں نہیں تھے، اسے صرف پیسے سے دلچسپی ہے۔ اس پر کیا اس قسم کی کسی عورت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟ ایسی عورتیں کسی بھی وقت بڑے آرام سے طلاق لے کر نئی اسامی کو تلاش کر لیتی ہیں۔ تبھی اسی کے سیر نے مجھے مسخر کر رکھا تھا۔ تمہارے آنے کے بعد یہ جمود ٹوٹا، تم نے مجھے اپسیٹ کر کے رکھ دیا، پھر بہت جلد مجھے معلوم ہو گیا تم مجھے چاہنے لگی ہو۔ وہ ہولے سے مسکرائے۔ شارمن شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، میں نے کبھی اس قسم کی لڑکی سے شادی کے متعلق سوچا نہ تھا جیسی تم ہو، تم میرے لیے چیلنج بن گئی تھی۔ میں کوشش کے باوجود تمہیں اپنے ذہن سے نہ نکال پایا، اسی وجہ سے تم سے کتراتا بچتا، زیادہ سے زیادہ شاہانہ قدیر کے ساتھ وقت گزارتا۔ تب مجھ پر ایک بے چینی سی طاری ہو جاتی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ میرے گھر والوں کو وہ لڑکی بالکل پسند نہیں تھی، وہ دانی کو بہت بری لگتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے لیے اقرار کر لوں۔ میں سنتے ہی بھڑک اٹھا، اس میں میری شکست تھی۔ کئی لوگوں نے میرے ذریعے سے تمہارا رشتہ مانگا، فرجام نے بتایا، لیکن تب میں نے انکار کر دیا، میرے دل میں چوٹ تھا۔ میں نے ان سے یہ بات کہہ کر ختم کر دی کہ تمہارے رشتہ داروں میں تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ مجھے ایک گونا سکون تھا، تسلی تھی، تم صرف مجھے پسند کرتی ہو، میرے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی۔ تمہارے رشتے کے متعلق تمہارا شدید رد عمل بھی دیکھ لیا، اس کا سر اڑ چک گیا تھا۔ تمہارے ان ہاتھوں نے میرے ارد گرد کچھ ایسا اثار کھینچا تھا کہ میں ان کے شکنجے میں خود کو جکڑتا ہوا محسوس کرنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں دیکھنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے خوبصورت ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ شارمن کے چہرے پر کئی رنگ لہرا گئے۔ اس نے نظریں جھکا لی، ان سے نظر ملانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ خوشی تن بدن میں ہلکورے لے رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، آج تمہیں عالمگیر کے ساتھ جاتا دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا، اس پر میں نے تم دونوں کو کوک پیتے دیکھا تو بھنا اٹھا۔ آفس جاتے ہی لوٹ آیا، تمہارا فون آیا، تب میں ہی قریب تھا، ڈرائیور کے بجائے خود آ گیا۔ تمہاری حیرانگی بجا تھی، شاید کبھی میں جانے کتنے دن تک نہ کھلتا، لیکن ابھی جب گاڑی الٹتے الٹتے بچی تو تم بے قرار ہو گئی۔ تمہاری بے قراری نے میرا ورک کھول دیا۔ اب کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے اپنی ہر بات بتا کر اس کی طرف جھک کر دیکھا۔ وہ پتہ نہیں، وہ لبوں کو کچل کر مدھم سروں میں بولی، دلہن بنو گی میری، جو سب چاہتے ہیں تم بھی چاہتی ہو، اور اب میں بھی پورے ایمان پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ اوہ مسٹر فرجام، وہ بے پناہ جھیم کر بولی، اب بھی مسٹر لگاؤ گی، ڈھنگ سے میرا نام لینا سیکھو۔ وہ اس کے انداز سے لطف لیتے ہوئے پہلی بار اس سے اردو میں بولے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شرم، گھبراہٹ، خوشی نے یکدم غلبہ کر دیا تھا۔ آنسو لپک لپک کر اس کی خوشی میں شرکت کرنے امڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ اس کی کیفیت سے بے خبر نہیں تھے، اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔
یہ بڑی اچھی لڑکی ہے، میری بے توجہی سے بکھر رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد اپنی دلہن بناؤں گا، ہمارا جوڑا ایک مثالی جوڑا ہوگا۔ شارمین نے اس پورٹریٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس نے فرجام علی کا بنایا تھا، اس سے خود ہو رہی تھی، جاتے ہی سب سے پہلے وہ پورٹریٹ پھاڑ دوں گی جس پر دانی نے پتھر میں سیاں لکھا تھا۔ فرجام کو خبر ہوئی تو بہت بری بات ہوگی۔ نن بنو گی؟ اس نے سر اٹھایا، وہ اس کے غضب ڈھاتے نینوں میں جھانکتے پوچھ رہے تھے، تو شارمین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پھر جھکا لیا۔ فرجام نے مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔